اللہ کریم جل شانہ دی عطا فرمودہ توفیق دے نال اساں سب حضرات اس سال ثواب دی اج دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڈے واجب القدر والاحترام بزرگ محترم قبلہ محمد حسین صاحب دی اہلیہ محترمہ اور ساڈے برادر مکرم پیارے بھائی محمد اسماعیل صاحب دی امی جان محترمہ کچھ عرصہ قبل اس عالم دنیا تو امر ربی دے نال عالم آخرت دی طرف انتقال فرما گئیاں۔ دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی اساں سب دی انہاں اماں مائی مرحومہ دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ اللہ پاک انہاں دی قبر شریف دے ہمیشہ اپنی خاص الخاص رحمتاں دا نزول جاری رکھے اور جتنی عالم قبر عالم برزخ دی منازل اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دے نال آسان تو آسان تر فرماوے۔ بروز حشر پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی شفاعت عطا فرماوے اور جتنے بھی پسماندگان لواحقین اور جتنے بھی متعلقین اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرمائی رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا قضا ربو کا، اے میرے پیارے بندے، تیرے رب تعالیٰ نے یہ حتمی فیصلہ جاری فرما چھوڑا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تساں عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف اللہ پاک دی۔ اسلام دین توحید ہے تو اساں جس طریقے اللہ پاک دی ذات بابرکات نو حق مندے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قرآن پاک نے فرمایا پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دے ہو وہ اللہ پاک حق ہے، اللہ پاک تو سوا جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا مخلوق ہے۔ تو جس طریقے اساں اللہ کریم دی ذات بابرکات نو حق مندے ہیں، نہ دی ذات اچ کسے نو شریک مندے ہیں، نہ دی صفات اچ کسے نو شریک مندے ہیں، نہ دی ربوبیت وچ کسے نو شریک مندے ہیں، اسی طریقے اس دی الوہیت وچ بھی اللہ پاک دا کوئی شریک نہیں ہے پیا۔ الوہیت دا معنی ہے الہ آخدن عربی زبان دے وچ الہ الذی یستحق العبادت، الہ او ذات ہے جس نو اساں اپنی عبادت دا مستحق منو۔ اور ساڑھے دین توحید دین اسلام نے تعلیم عطا فرمائیے لا الہ الا اللہ، اللہ پاک تو سوا کوئی الہ نہیں۔ اس دا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ تواڈے رب تعالیٰ نے فیصلہ جاری فرما چھوڑا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ پاک دی کرائے۔ اس واسطے جس وقت محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم چکے خاتم النبیین آپ تو علاوہ جتنے بھی پیارے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام وہ آپ دی عالم دنیا دی تشریف آوری تو پہلے تشریف لیا چکے۔ جڑن دی سارے پیارے محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہو گئی ہے عالم دنیا دے وچ، ہن ابد الآباد تک کوئی نیا نبی نیا رسول علیہ السلام پیدا نہ ہو سی۔ قرآن پاک دے 100 مقامات دوتے اللہ پاک نے یہ چیز واضح فرما چھوڑیے کہ سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں پہ، بت آپ دی وجہ تو یہ امت بھی آخری امت ہے، یہ شریعت مبارکہ بھی آخری شریعت مبارکہ ہے۔ تو پہلی امتاں دے وچ سجدہ تعظیمی دی اجازت ہائی پئی، قرآن پاک موجود ہے اسجدوا لآدم، اللہ پاک نے تمام دے تمام ملائکہ کرام فرشتے علیہ السلام اور تمام جنہ دے اس وقت دے رہنما و مقتدا عزازیل یعنی ابلیس نو حکم دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام نو سجدہ تعظیمی کرو۔ قرآن پاک فرماتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام دے تمام فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے۔ اسی طریقے قرآن پاک سورہ یوسف شریف 12ویں پارے شروع ہو رہی ہے، 13ویں پارے مکمل ہو رہی ہے، اس دے وچ بھی اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے کہ جس لئے 33 سالاں دی جدائی تو بعد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف علیہ السلام دی مصر دے وچ ملاقات ہو گئی۔ تو چونکہ کنعان دے وچ حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دی زوجہ محترمہ جو یوسف علیہ السلام دی سوتیلی امی جان اور آپ دے 11 بھائی مصر دے وچ آپ دی دعوت دوتے آ گئے، تو قرآن پاک فرماتا ہے رفع ابویہ علی العرش، تو یوسف علیہ السلام چونکہ اللہ دے سچے نبی علیہ السلام ہون دے نال نال اس وقت مصر دے آپ عزیز مصر ان پہ یعنی وزیر اعظم ان پہ، تو آپ نے
ایک خاص محل تیار کروایا، اس دے وچ نہایت ہی عالی شان آپ نے ایک تخت جڑا وہ تیار کروایا، اور جس لئے والد گرامی اور سوتیلی امی جان آپ دی تشریف گن کے آئے، رفع ابویہ علی العرش، آپ نے اس تخت تے اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام نو بٹھایا، اپنی سوتیلی امی جان نو جلوہ گر فرمایا۔ قرآن پاک فرماتا ہے فخروا لہو سجدا، تو اس تو بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، آپ دی زوجہ محترمہ بھی، اور یعقوب علیہ السلام دے 11 باقی بیٹے خروا لہو سجدا حضرت یوسف علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سجدہ تعظیمی دے وچ گر گئے۔ تو الغرض پہلی ملتاں دے وچ، پہلے والی شریعت مبارکہ دے وچ سجدہ تعظیمی جائز آئی، لیکن چونکہ محبوب علیہ السلام تو بعد ان کسے نبی علیہ السلام نے نہیں آونا، نئی وحی اور پیغام نے نہیں آونا، تو ہر طرح دا شرک دا معاملہ ختم کرنے واسطے محبوب علیہ السلام دی شریعت طاہرہ دے وچ اللہ پاک نے سجدہ تعظیمی بھی ختم فرما چھوڑا ہے۔ پہلے جائز آئی لیکن محبوب دی شریعت جائز نہیں۔ جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی ایک جماعت سفر تجارت واسطے تشریف گن کے گئے، انہاں ڈٹھا کہ مختلف علاقوں میں مختلف بادشاہاں نو سجدہ تعظیمی ہو رہے، اس تو علاوہ ایک بکری محبوب کریم علیہ السلام دا گزر ہو رہے، فجاءت شاۃ، حدیث صحیح دے وچ آپ دلائل النبوت امام بیہقی، امام ابو نعیم اصفہانی، البدایہ والنہایہ، بہت ساری کتابیں پوری صحت دے نالے، جانور آ رہے ہیں، بکری آئی، سجدت علی قدمیہ، محبوب کریم علیہ السلام دے قدمہ تے سجدہ ریز ہو گئی۔ اسی طریقے ابل اور اٹھ آئے محبوب علیہ السلام دے قدمہ دے وچ انہاں سجدہ کیتا، اور محبوب علیہ السلام جس لئے 12 سال دی عمر مبارک اپنے پیارے چچا جان حضرت ابو طالب دے نال بیت المقدس دی طرف تشریف لے آ جا رہے ہیں، اور اردن دے وچ وہ درخت جڑا اج بھی موجود ہے پیا بحیرہ راہب دے خانقاہ دے کول، آپ اتھے تشریف فرما ہوئے، تو بحیرہ راہب نے دعوت کی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دے متعلق وہ آکھن لگا ملاقات کرن تو بعد کہ ارجع بہی الی مکہ تا، اے سردار قریش آپ نے اس پیارے بھتیجے محمد کریم علیہ السلام نو اگے بیت المقدس دی طرف نہ لے ونجو، جی میں پہچان لیا، یہود دے علماء پہچان لے سن، اور وہ آپ دے نال حسد دا مظاہرہ کر سن، آپ نو تکلیف پہنچاون دی کوشش کر سن، لہذا مہربانی کرو انہاں نو اتھوں ہی واپس مکہ شریف لے کے ونجو۔ حضرت ابو طالب نے آپ بھی سمجھ دیاں جان دیاں، لیکن تحقیق مزید واسطے کہ اتنا بڑا راہب اور عالم ہے، اس دے کولوں میں اپنے پیارے محبوب دے متعلق سنا ہے، کیا آکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے آکھا کہ امارا ایتا یا سید القریش، اے سید قریش ابو طالب بن عبد المطلب، کیا تساں ڈٹھا نہیں کہ جس وقت ہستی اپنے اٹھ دے سوار اس قافلے دے وچ آ رہے ہیں، تو مینوں اللہ پاک نے نگاہ باطنی عطا فرمائی ہوئی ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام دی روشن تعلیمات تے عمل کردا، اللہ دی عبادت اور بندگی واسطے اتھے میں جنگل دے وچ ایک سائیڈ دے اپنا گھر اور خانقاہ تعمیر کر کے بیٹھے ہویا، تو مینوں جویں ظاہر نظر آندا ہے انہیں چیزاں دے حقائق باطنی بھی نظر آندے، تو میں دیکھ رہا ہوں فاصلے تو کہ انہو کانا لا یمر بشجر ولا بحجر الا سجد لہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سواری جس مقام تو آ رہی آئی، راستے دے کوئی پتھر آئی، کوئی چٹان آئی، کوئی درخت آئی، ہر چیز اپنی حقیقت باطنی دے نال مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے سجدہ ریز ہو رہی آئی۔ تو الغرض بکریاں آ کے سجدہ کر دیں، اٹھا کے محبوب دے قدمہ دوتے سجدہ کر دیں، اور جس وقت پیارے صحابہ کرام دی جماعت، تاجرین دی جماعت نے ڈٹھا کہ جناب بادشاہ منو سجدے ہو رہے ہیں، تو واپس جس لے آئے تو آپس وچ پیارے صحابہ کرام مشورہ کرن لگ گئے کہ جس لے باقی لوگوں سجدہ ہو رہے ہیں، اور پہلی ملتاں دے وچ بھی ہائی نحن احق بالسجدۃ لہو، اساں زیادہ حقدار ہیں کہ محبوب علیہ السلام نو سجدہ تعظیمی کروں۔ محبوب کریم علیہ السلام تک جس وقت گل پہنچی، محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا، کلا ہرگز ہرگز نہیں، فرمایا میں اپنی شریعت مبارکہ دوئی سجدہ تعظیمی دی اجازت نہ عطا فرمایا سا، لو کنتو آمرن احدن ان یسجد لأحد لا امرتو امرأتن ان تسجد لزوجہا، اگر میں اپنی شریعت مبارکہ دوچ اور امت دوچ کسے انسان نو دوجے انسان دے اگوں سجدہ تعظیمی دی اجازت عطا فرماون والا ہوا ہا، تو ہر میرڈ اور شادی شدہ عورت نو میں اللہ دا محبوب حکم کراں کہ فجر دی نماز پڑھن تو بعد ایک واری اپنے شوہر نو سجدہ تعظیمی کر چھوڑا کرے، تاکہ اگلے 24 گھنٹے ادھے ذہن ہی چوے کہ اے ہستی تا میری مسجود ہے، تعظیمن میں انو سجدہ کیتا ہے، لہذا میں ادھے تعاون کراں اور گھر دے معاملات اور زندگی دے معاملات اچھے طریقے نال چلاواں۔ لیکن فرمایا میں کسی عورت نو بھی شوہر دے گو سجدے دی اجازت نہیں عطا فرمائندا،
تو الغرض نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ تعظیمی تو منع فرما چھوڑا. اس واسطے سا اج بھی مدینہ طیبہ سبز گنبد وچ محبوب کریم علیہ السلام دے روضہ مقدسہ دے دعا فرماؤ اللہ ہر مسلمان نو با ادب حرمین طیبین دی حاضری دا شرف عطا فرماوے. اس تو وڈی سعادت کوئی نہیں. لیکن اج بھی اسا محبوب دے قدمت وچ حاضر ہوں تو اساں سب تو زیادہ مجسم ادب و نیاز بن کے سلام پیش کرسوں، شفاعت دی درخواست کرسوں، لیکن سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے. تو جس لئے محبوب علیہ السلام دی قبر منور علی صاحب السلام دے سامنے سجدہ تعظیمی نہیں کر سکتے تو بات کسی اور بزرگ دی قبر نو کس طریقے سجدہ اسا کر سکتے ہیں. لہذا سجدہ تعظیمی کسی مزار نو ہوئے یا زندہ کسی انسان نو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، علل اعلان توبہ جڑی ہے وہ فرض ہوویں دیئے. تو الغرض قرآن پاک نے فرمایا کہ عبادت تسا کرنی ہے تو صرف اللہ پاک دی. تو جس شریعت بھی سجدہ تعظیمی دی اجازت نہ ہوئے اللہ تو علاوہ کسی ہور دے اگے سجدہ عبادت دی کس طرح اجازت ہو سکتی ہے. تو ہر وہ چیز جس نو شریعت مبارکہ عبادت فرمائیں دیئے، عبادت صرف اور صرف ہے تو اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دی. اگے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے بندے قضا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا ہے. ایک فیصلہ ہے کہ میں اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرائے، اور دوجا یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہر حال دے وچ اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آمنا ہے، احسان دے نال پیش آمنا ہے، والدین نو ہمیشہ خوش رکھنا ہے، انہاں دی خدمت ہی خدمت کرنی ہے. چونکہ شروع وچ لفظ قضا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا. قرآن پاک فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ پاک سارے حاکمین اور بادشاہاں دا بادشاہ نہیں ہے پیا؟ باقی بادشاہاں دا فیصلہ تو چیلنج ہو سکتا ہے، اللہ پاک دے فیصلہ اور قضا نو کیڑا چیلنج کرے؟ لہذا فرمایا اٹل فیصلہ ہے. یہ لفظ کیوں اللہ پاک نے نازل فرمائے؟ قضا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ جاری فرما چھوڑا ہے کہ بالوالدین احسانا، ہر حال وچ والدین دے نال احسان اور حسن سلوک نال ہی پیش آمنا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا یہ ہے میں اللہ دا فیصلہ. کل نو تسا میزان دتے آ کے اولاد آ کے یا اللہ پاک میرے ابا جان دے تا فلاں فلاں بشری کمزوری آئی، میری امی جان دے تا فلاں بشری کمزوری آئی، انہاں ساڈا فلاں حق دا خیال نہ کیتا، ساڈے نال اے کیتا، ساڈے نال او کیتا. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دے وچ جیڑی بھی بشری کمزوری ہو سی او میں جانا تے او میرے بندے جانن. تو اولاد تیرے متعلق میں اللہ دا قضا ربو کا فیصلہ آ چکا ہے کہ او اپنا حق ادا کرن نہ کرن، ذمہ داری پوری کرن نہ کرن، لیکن تو نہ دی اولادیں تیرے متعلق میرا اے فیصلہ ہے کہ ہر حال دے وچ تیں اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال ہی پیش آمنا ہے. تو میں تیرا کوئی عذر قبول نہ کرساں. کل نو تو آکھے جی میں تا اپنے والدین دی اس واسطے نہیں خدمت کر سکا کیونکہ فلانی رکاوٹ آئی، فلانا مسئلہ آئی، میں ذہنی طور تے مطمئن ہوں، فلاں چیز. فرمایا ہرگز نہیں. قضا ربو کا دو ٹوک اور اٹل فیصلہ آ چکا، ٹک لگ چکا ہے اس گل دتے کہ اولاد دی ذمہ داری ہے والدین جیسے بھی ہوئن ہر صورت وچ انہاں دی خدمت کرنی ہے، احسان دے نال پیش آمنا ہے. اج ساڈے ذہناں دے وچ آندا ہے جی ساڈے والد صاحب دی فلاں بشری کمزوری، اما جی اور چوں زیادہ پڑھے لکھے کوئی نہیں، فلاں فلاں معاملہ. یاد رکھو شرک اور کفر تو وڈی کوئی خرابی اور کوئی خامی نہیں ہے. ہاں جی قرآن پاک وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی موجود ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ جاری فرما چھوڑا ہے کہ میں مشرک اور کافر دی بالکل بخشش نہ کرساں. لہذا شرک اور کفر تو تیں ہر حال وچ اپنے آپ نو بچاونا ہے. تو شرک اور کفر دی تو میں اللہ نے بالکل بخشش فرماونی کوئی نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک اور کفر تو تلے میں قیامت دے دن دا مالک ہاں، مالک یوم الدین ہاں. میں اللہ نے کسی کو کوئی بھلا پوچھنا ہے یا اجازت لونی ہے. یغفر ما دون ذالک لمن یشاء. شرک اور کفر جیسے گناہ دی بخشش نہ ہو سی، اس تو علاوہ جس دا جو گناہ میں کریم قیامت والے دن چاسا معاف فرما دے سا. ہر گناہ دے بخشے ونجن دی امید ہے، لیکن نہ کفر دی بخشش ہونی ہے نہ شرک دی بخشش ہونی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ سارے گناہاں دے وچ اور ساری خرابیاں دے وچ سب تو وڈا گناہ اکبر کبائر، سارے وڈے گناہ سب تو وڈا گناہ اور ساری کمزوریاں سب تو وڈی کمزوری اور خامی وہ تو شرک اور کفر ہے. لیکن قرآن نے یہ چیز بھی واضح فرما چھوڑی ہے ہمیشہ تک واسطے کہ خدا نہ خواستہ
والدین دے وچ یہ سب تو وڈا گناہ اور سب تو وڈی خرابی پائی ونی وے کہ والدین خدا نہ خاصتا کافر و مشرک بھی ہوئن. قرآن پاک فرماندا ہے واتی مومن اولاد تے والدین دا حق انہیں قائم راسی. مومن اولاد کافر و مشرک والدین دی بھی خدمت رکھسی پوری زندگی دے وچ. واضح اللہ پاک دا سورہ احقاف دے وچ غیر منسوخ آیت بینہ موجود ہے، محکم آیت بینہ. اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے مومن بندے، اے میری مومنہ بندی، تیرے اتنے میں اللہ پاک دا کرم ہو گیا، تینوں میں اللہ نے شرح صدر عطا فرمائی ہے، ایمان اسلام واسطے تیرا سینہ کھول دیتا ہے. تینوں ایمان دی دولت میری بارگاہ دے وچوں میرے محبوب دی برکت دے نال صدقے دے نال عطا ہو گئی ہے. تو میرا مومن بندہ ہے، تو میری مومنہ بندی ہے. اور خدا نہ خواستہ تیرا والد بھی کافر و مشرک ہے، والدہ بھی کافرہ اور مشرک ہیں. اور وقت کئی کافر و مشرک ہوندے ہیں جنہاں دا شرک اور کفر صرف انہاں دی اپنی ذات تک ہی محدود ہوندا ہے. وہ شرک اور کفر دی اگاں تبلیغ نہیں کریں دے. لیکن تیرے والدین تیسن جنہاں دا شرک و کفر لازم نہیں، متعدی ہے. جاہداک علی ان تشرک بی، تیرے مشرک والد، کافر والد، مشرکہ والدہ، کافرہ والدہ رات دن تینوں بھی ابھار دین، برنگیختہ کر دین، تینوں بھی بار بار آکھ دین کہ تو میں اللہ نال شرک کر، میں اللہ نال کفر کر. فرمایا فلا تطعہما، شرک اور کفر دے معاملے دے اپنے والدین دی اطاعت نہ پیا کریں. والدین دے آکھن دتے، بار بار مجبور کرن دتے میں اللہ پاک دی ذات و صفات، میری ربوبیت اور الوہیت دے وچ کسے نو شریک، میں اللہ تو علاوہ کسے نو اللہ نہ مننے. جو عقیدہ میں اپنی کتاب مجید وچ اور میرے محبوب علیہ السلام نے میری صفات قدیمہ دے متعلق عطا فرمایا، وہ عقیدہ کسے بھی مخلوق دی صفت دے متعلق نہ رکھیں. میں اللہ رب ہاں، میرے سوا کوئی ایک ذرے دا بھی خالق کوئی نہیں، میرے سوا کسے نو خالق نہ مننے اور میرے سوا کسے دی عبادت بھی جائز نہ سمجھیں. تو شرک چار ہی صورتاں دے وچ اسلام دی تعلیم دین توحید دی. ایک ہوندا ہے شرک فی الذات کہ اللہ تو علاوہ کسے نو اللہ مننا. تو اساں تا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، جس لئے محبوب نو اللہ نہیں سے منے دے تو باقی تا سب محبوب دے خادم ان پہ ایسا کیوں کسے اور نو اللہ منسوں. تا اللہ ایک ذات بابرکات ہے. اگر اللہ تو علاوہ کسے اور نو اللہ منیوے یہ شرک فی الذات ہوندا ہے، شرک واضح شرک ہے. ہاں جی قرآن پاک وچ موجود ہے وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. سورہ المائدہ وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کفر، یقینی طور تے کافر ہو گئے، الذین او لوگ، قالو جنہ اے آکھا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ پاک ہوتا مسیح بن مریم عیسیٰ علیہ السلام. تا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی آیتاں دے وچ ایک آیت، اللہ دی نشانیاں دے وچ ایک نشانیاں، کلمۃ القاہا الی مریم کلمۃ اللہ روح اللہ، اور اللہ پاک دی آیت اور آیت اللہ پہ. لیکن ہن اللہ پاک دے پیارے بندے، اللہ پاک دی مخلوق، تو جیڑے عیسائیاں دے فرقے اور گروہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو آکھا اللہ، قرآن فرماتا ہے لقد کفر، یقینی طور تے وہ کافر ہو گئے. تو میرے دوستو اس واسطے اللہ تو علاوہ کسی نو اللہ نہیں مننا. اللہ تعالیٰ دی صفات دے متعلق کہ اللہ پاک دی صفات قدیم ہیں، باقی ساری مخلوق بھی حادث دا مطلب ہوتا ہے جن دی کوئی نہ کوئی ابتدا ہوئے. تا ساتھ جتنی مخلوقات ہیں سب دی کوئی نہ کوئی ابتدا ہے. تو قدیم ہوا ہوتا ہے کہ ما لا ابتدا لہو، جن دی ابتدا ہے ہی کوئی نہ. تو لفظ ابتدا اور جو ابتدا دا معنی ہے سٹارٹنگ، آغاز، شروع، ابتدا دی حقیقت نو اللہ نے پیدا کیتا ہے، لفظ ابتدا نو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے. ہاں جی تو میرے بھائی اللہ پاک تا ہمیشہ تو ہے اور ابد الآباد، ہمیشہ تک وہ ذات بابرکات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، سرمدی بھی ہے. ہاں جی اساں سارے جڑے ہیں وہ حادث و فانی ہیں. حادث ایک ٹرم ہے، ٹرمنولوجی ہے علم کلام، علم عقائد دی. اس دا معنی ہوتا ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی نقطہ آغاز ہوئے، مسبوق بالعدم ہوئے، پہلے نہ ہوئے اور وقت موجود ہوئے، اس نو آکھا ویندا ہے حادث ہے. تو اساں تو پہلے کوئی نہ سے. بخاری شریف پہلی جلد کتاب الخلق کی حدیث سے صحیح ہے، سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء معہ، کہ یقینی طور تے ایک ایسی حالت اور ایسا مرحلہ گزر چکا ہے جدوی صرف اور صرف اللہ پاک دی مبارک ذات آئی،
اللہ کریم دی مبارک صفاتن اور رب کریم دی ذات و صفات تو علاوہ کوئی دوسری چیز موجود نہیں. یہ تمام جہان اور عالمین اس لئے وجود چاہیں جس لئے خالق کریم نے پیدا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ دی ذات بھی قدیم، صفات بھی قدیم. محبوب علیہ السلام سمیت جملہ مخلوقات بھی حادث، انہوں دی جملہ صفات بھی حادث، اللہ دی پیدا کردہ ہے. اللہ پاک دی ذات بھی لا محدود، دی صفات بھی لا محدود، مخلوقات سب دیاں ذاتہ بھی محدود، اور اللہ دے علمی صفات بھی. محبوب دی جڑی صفات ہیں نا جی، وہ لا تقف عند حد، عالم خلق کوئی پیارے رسول اور پیارے نبی علیہ السلام اور حضور سیدنا و سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و التسلیم سمیت عالم خلق کوئی ایک ہستی ایسی کوئی نہیں جڑی محبوب دی کسے صفت مبارکہ دا پورا احاطہ اور ادراک کر سکے. اللہ دے علم وچ محبوب دی صفات محدود ہیں. ہاں مخلوق ساری رل کے ہی مل ونجے محبوب دی کسے صفت دی کوئی حد بندی نہیں کر سکتی، لیکن اللہ دے علم ہی تو محدود ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ دی صفات دے بارے الگ عقائد ہیں. مخلوقات نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور انہاں دی صفات بھی اللہ نے عطا فرمائی ہیں، انہاں دے بارے ہور عقیدہ ہے. تعلق غرض اللہ تو علاوہ کسی نو اللہ مننا یہ شرک فی ذات ہے. جو عقیدہ اللہ دی صفات دے متعلق ہے اور مخلوق دی صفات دے متعلق رکھنا یہ شرک فی صفات ہے. اللہ تو علاوہ کسی نو ایک ذرے دا بھی خالق مننا یہ شرک فی ربوبیت ہے، اور اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت جائز سمجھنا یہ شرک فی الالوہیت ہے. تو شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الربوبیت، شرک فی الالوہیت اسلام وچ نہ چار صورتاں تو علاوہ کوئی پنجویں صورت شرک دی نہیں. اساں جس لئے محبوب نو اللہ نہیں مندے کسی ہور نو اللہ کیوں منسو؟ جس لئے محبوب دی صفات دے متعلق وہ عقیدے نہیں سے رکھ دے جو اللہ دی صفات دے متعلق ہیں، تو بات کہیں ہور دی صفت دے متعلق کیوں رکھسوں؟ لہذا شرک فی الذات تو بھی مسلمان بری اور پاک ہیں، شرک فی الصفات تو بھی پاک ہیں، اور اللہ تو علاوہ آسا تا ایک ذرے دا بھی کسی نو خالق نہیں مندے، محبوب نو بھی اللہ دی مخلوق مندے. ہاں جی، تو جس لئے اللہ تو علاوہ کسی نو خالق تا الحمدللہ شرک فی الربوبیت تو بھی امت پاک. اور اللہ کریم تو علاوہ اساں تا سجدہ عبادت تا کجا رہا سجدہ تعظیمی دے بھی قائل نہیں سے. محبوب دی بارگاہ وچ سجدہ تعظیمی سارے نزدیک حرام اور گناہ کبیرہ ہے، تو محبوب دی بارگاہ سجدہ عبادت کیوں کرسوں؟ تو جس نے محبوب دی بارگاہ سجدے دے قائل نہیں سے، باقی تو سب محبوب کو الفیض گنن والن. لہذا امت محبوب شرک فی الذات تو ہی پاک ہے، شرک فی الصفات تو بھی پاک ہے، شرک فی الربوبیت تو بھی پاک ہے، شرک فی الالوہیت تو بھی پاک ہے. اور اے امت سب تو وڈا فتنہ جڑا نبی علیہ السلام نو پریشان کردائی وہ ای آئی کہ فرمایا ایک ایسی گروہ پیدا ہوئے سی 13ویں صدی ہجری جڑا اپنے علاوہ میری ساری امت نو مشرک آگ کے امت تفرقہ پیدا کر سی، اور قیامت تک وقت امت امام محمد المہدی دے آمن تو پہلے تک سنبھل نہ سکسی. چنانچہ حدیث حسنہ دے وچ موجود ہے پیا، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ دی حدیث کتنی کتابوں دے وچ موجود ہے. آپ فرماندن کہ ایک ڈیڑھ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے غلامو انا اخوف ما اخاف علی امتی، فرمایا فتنے بہویں میری امت دے خلاف. پہلی ساری امتاں دے مقابلے شیطان اس امت دے خلاف سب تو بڑا فتنہ کھڑا کرنا ہے. ہاں جی، اور انا اخوف، اخوف جڑا ہے اے افعال دے وزن تے سپرلیٹو ڈگری ہے. فرمایا باقی فتنے بھی میں اللہ دے محبوب نو پریشان کریں دن، لیکن سب تو بڑا فتنہ جڑا میں اللہ دے محبوب نو سب تو زیادہ خوف اور پریشانی چ مبتلا کردا ہے رجل قرأ القرآن، او ایسے شخص دا فتنہ ہے جڑا پہلے قرآن دا پورا علم حاصل کر سی، قرآن دا حافظ بھی بن سی، قاری بھی بن سی، قرآن دا عالم اور عارف بن سی، اور رات دن اتنا قرآن پڑھ سی، قرآن دے درس دے سی، حتی رؤیت بہجتہ علی وجہی، فرمایا حتیٰ کہ قرآن دی رونق اور قرآن دے انوار دے چہرے دوتے نظر آسن، لوگ دا چہرہ دیکھ سے آکسن سبحان اللہ کیسا نورانی چہرہ ہے. ہاں جی، قرآن دے نال ہارے لے تعلق. فرمایا کانا رداؤہ الاسلام، اس دی چادر اور اوڑھنا بچھونا اسلام ہو سی. ہاں جی، بیٹھے تو اسلام دی گل کر رہے، ٹر رہے تو اسلام دی گل کر رہے. ہاں جی، اسلام 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 اسلام، شریعت اسلام، اسلام تو علاوہ کوئی ادا اوڑھنا بچھونا نہیں، ہر گل ہی چو اسلام دی گل گن کے آسی. لیکن چل دے رہا سن دے معاملات جس لئے کافی سارے لوگ ادھے نال محبت اور فرمایا میرے امتی ادھے نال تولا اور بڑے پیار دا اظہار کرن لگ ویسن، ادھی عقیدت چاہ ویسن. تو اچانک ادھی زندگی چ انقلاب اور تبدیلی آسی. نبذہو علی ظہری، وت اسلام دی چادر اتار کے اپنی کنڈ دے پچھو چا سٹ سی،
جو قرآن دے احکام ان حدیث پاک دے احکام وہ سارے ایک پاسے، اور یسولو علی جارہی بالسیف، السیف اپنے دور دا سب تو جدید ترین اسلحہ گھن کے وہ اپنے سارے علاقہ والے ہمسایاں مسلمانوں تے چڑھ دوڑ سی اور حملہ اور آکسی تسا سارے واجب القتل ہو۔ تو جس لوگ آکسن جناب تسا تا ساڑے بزرگ آوے، عالم آوے، رہنماؤ مقتدا آوے، ساڑے کیڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے، جی میں ایسا پہلے آسے ہونی تو انہیں مسلمان ہے، وہ آکسی نہیں تو آڑے وچ فلانی گل شرک آلی آ گئی ہے، وَيَرْمِيهِمْ بِالشِّرْكِ اور انہوں نے فتوہ شرک دا لا کے انہوں نے واجب القتل قرار دیڑے سی اور ہر طرف خون ریزی اور فساد ہی فساد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمادن محبوب نے فرمایا سب تو زیادہ جڑا میں نے امت دے متعلق پریشان کر دے او اے فتنہ ہے جس نے میری امت دوتے شرک دا فتوہ لگ سی۔ سیدنا حذیفہ دے کوئی حدیث پاک وچ الفاظ نے فرمایا اساں سب پریشان ہو گئے اور عرض کی تھی حضور ہن ایک او ہو سی جڑا شرک دا فتوہ لا رہے ہو سی اور دوجے او ہو سن جنہاں دوتے شرک دا فتوہ لگ رہے ہو سی، حضور حق دوتے انہاں دناں دے وچ کون ہو سی اور نا حق کون ہو سی؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بلر رامی جنہاں دوتے شرک دا فتوہ لگ رہے ہو سی او سچے ہو سن، او حق دوتے ہو سن، جیڑا میری امت تے شرک دا فتوہ لیندہ پہ ہو سی او خود شرک وچ مبتلا ہو سی۔ ہاں جی بھئی جتنے حوالے چاہی دیو میں فقیر تو دے سکنا، ہنے نوٹ کروینا چاہ اور آپ تحقیق کرو دی سند دی بھی اس دے متن دی بھی اور محدثین دے نزدیک حدیث پاک آپ ملاحظہ فرماؤ جڑیاں کتاباں وچوں نماز روزے دی حدیث آندیاں اے بھی اس انہاں کتاباں وچ حدیث پاک ہے۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے واضح فرمایا کہ میری امت شرک نہیں آمنا۔ اگر اس سے موضوع تے چلوں تو اصل موضوع روک ویسی وقت کوئی موقع بن سی تا انشاءاللہ اس سے موضوع تے تفصیلاً تو الغرض فرمایا کہ اپنے والدین دی اطاعت فلا تطعہما، تیرے والدین خدا نہ خواستہ ایسے مشرک ان کے جاہداک علی ان تشرک بی، رات دن تینوں ابھار دن اور مجبور کر دن کہ تو میرے نال شرک کر، فلا تطعہما شرک اور کفر دے وچ اپنے والدین دی اطاعت نہ کریں۔ اگو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا دی زندگی وہ کافر و مشرک والدین بھی جب تک زندہ موجود ہیں صاحبہما اور معروفا تین انہاں دی خدمت اور صحبت وچ رمنا ہے اور رمنا بھی نیکی اور بھلائی دے طریقے دوتے ہیں۔ بعض دوست ایسے ہوندے نا جی میرے والد دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، امی جان دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور سری طور تے مشرک اور کافر ان پہ، اور پہلے والے مذہب میں الحمدللہ اللہ پاک نے رحمت کیتی ہے، عزی کرم نوازی شامل حال ہوئی ہے، مسلمان مبلغین مل گئے اور میں جناب دعوت نو قبول کیتا اور مسلمان ہو گیا، لہٰذا ان میرے والدین کرسچینٹی تین عیسائی ہندو فلاں اس طرح ہوندے واقعات۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے صاحبہما فی الدنیا معروفا، اگر کوئی مومن اولاد سمجھے کہ ساڑے کول بڑے وسائل ان پہ لہٰذا اساں اپنے ضعیف والدین واسطے الگ کوٹھی چا تیار کروں، انہاں نو تھے گھر بھی دے دوں، انہاں نو کار ہی میسر کروں، ڈرائیور ہی پیش کر دوں، کھانا پکاؤن واسطے بالکل کوک بھی انہاں نو پیش کر دوں، باورچی موجود ہوئے، لانڈری دا سسٹم انہاں دے کپڑے دھومن واسطے جناب سارا ایک دھوبی دا انتظام بھی کر چھوڑوں، اور انہاں دے گھر دی صفائی ستھرائی واسطے سارے دے سارے انتظامات اور خرچہ بھی ٹائم تو ہفتے ڈاڑھ آنے چمن کے انہاں دی طبیعت بھی پوچھایا کروں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا، صاحبہما فی الدنیا معروفا، تساں خود انہاں کافر و مشرک والدین دی اکھاں دے اگو رمنا ہے، انہاں دی صحبت اور مجلس سے کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بے شک انہاں نو کوک بھی میسر آ گیا، ڈرائیور بھی میسر آ گیا، کپڑے دھومن والا گھر دی صفائی کرنے والا سارے ملازمین ہن انہاں کولوں، لیکن وہ ہن روز بروز ضعیف ہو رہے ہیں، انہاں دے اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، انہاں دے پٹھے کمزور ہو رہے ہیں، تے جس لے بزرگی دی عالم وچ دماغی خشکی دا شکار، اعصاب پٹھے کمزور، میدا کم کرنا چھوڑ گیا، کھانا ہضم نہیں ہوندا، کوئی ثقیل غذا کھا نہیں سکدے، لہذا روز بر انہاں دا جسم کمزوری تے جس لے بندہ ایسی عمر وچ آوے وہ طبیعت چڑچڑا پن اور تیزی پیدا ہو ویندی ہے، وہ ذرا زور نال ہوا چلے اپنا کپڑا ہی جسم تے زور نال لگ ونجے تو بندے نو غصہ آون لگ ویندا ہے، اب نارمل ہو ویندا ہے، اگریسو ہو ویندا ہے۔ فرمایا وہ تو ملازمین جڑے ہو سن نا انہاں اپنی تنخواہ گھننی ہے، انہاں دا روزگار تو نال وابستہ ہے، وہ انہاں نو کھانا ہی دے سن، کپڑے ہی دے سن، لیکن انہاں دی سخت سست غصے والی چکے روز بروز والدین تے چڑچڑا بننا ہے، انہاں نو تن غصہ آونا ہے گل گل دے تے بغیر سبب تے ہی آونا ہے، وت انہاں دے نوکر انہاں دی گل نہ برداشت کر سن، ہن تواڈی واری ہے انہاں دی سخت سست گل برداشت کرن دی، سہولتاں جتنیاں ونڈیو
لیکن صاحب ہما فی الدنیا معروفا، انہاں دی صحبت وچ رہنا ہے، انہاں دی اکھاں دے سامنے انہاں دی ہر گل نو برداشت کرنا ہے، اور معروف اور بھلے اور نیکی دے طریقے دے نال والدین دے نال رہنا ہے۔ اگر کافر و مشرک والدین دا قرآن نے اتنا حق بیان کیتا ہے تو مومن والدین دا کتنا سارے ہوتے حق ہو سی۔ اس واسطے میرے دوستو، امام المحدثین امام بخاری علیہ رحمت آپ دی حکمت ہے نا، صحیح بخاری شریف الجامع 8 مضامین دتے جیڑی کتاب وچ یا حدیث جمع ہوویں انہاں نوں آکھا ویندا ہے الجامع۔ امام بخاری دی الجامع الصحیح تو علاوہ، صحیح بخاری شریف تو علاوہ ایک اور کتاب ہے الادب المفرد، میرے کول سعودی عرب شریف دا ایڈیشن موجود ہے، پاکستان دے 2 ایڈیشن موجود ہیں، انڈیا دا ایک چھپا ہوا ایڈیشن موجود ہے، دبئی دا ایک چھپا ہوا ایڈیشن موجود ہے۔ الغرض امام بخاری دی کتاب علماء شورا آفاق ہے، اور سانو زندگی دے وچ کوئی بھی معاملہ پیش آوے ساڈے نبی علیہ السلام دی کیا دتی ہوئی رہنمائی ہے۔ اگر تواڈے کول الادب المفرد کتاب اردو ترجمہ بھی ادا ملتا ہے، دنیا دی ہر زبان وچ ادا ترجمہ ہے، تو آپ الادب المفرد امام بخاری دی ضرور خریدو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، خود بھی روزانہ ایک صفحہ مطالعہ کیتا کرو، صبح جاگن تو لے کے رات بستر تے سمن تک، اور پیدائش تو لے کے وفات تک کوئی زندگی دا ایسا معاملہ نہیں جد وچ دین نے رہنمائی نہ دیتی اور امام بخاری نے ادتے احادیث نہ پیش کیتے ہیں۔ الادب المفرد بڑی ضروری کتاب ہے ساڑھے اسلامی معاشرے واسطے، وقت امام بخاری دا آغاز کیڑے باب ہیڈنگ اور عنوان نال کیتا ہے، باب بر الوالدین، باقی ساری چیزوں بعد سب تو پہلا درس شروع کیتا نے تو والدین نال حسن سلوک اور بھلائی۔ کیوں؟ امام بخاری علوم دا سمندر ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ فرمائدن میں جتنا پورا قرآن پاک دا علم حاصل کیتا ہے، حدیث پاک دا علم حاصل کیتا ہے، پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے آثار اور پیارے صحابہ اکرام دے آثار، فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری اس نتیجے دوتے پہنچا کہ ساڑیاں تمام نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانیاں، خدمت انسانیت، ساریاں عبادت اور نیکیاں، تقوی طہارت اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ نتیجہ خیز اس سے لے ہوندن جس لے ساڑے والدین ساڑے تے راضی اور خوش ہوندن۔ اس واسطے فرمایا میں پہلا باب یہ ذکر کر رہا تاکہ باقی چیزاں بھی ضرور سکھو، انہاں تے عمل کرنا ہے، سب مسلمان ہیں، سانو اللہ اور دے محبوب دا حکم ہے، لیکن سب تو پہلے والدین دی خدمت والے پاسے سب تو پہلے توجہ، تاکہ سارے معاملے ٹھیک ہوندے چلے ونجن۔ مت اٹھائیں آپ صحیح سند دے نال الادب المفرد اس پہلے باب وچ حدیث صحیح گن کے ہیں کہ ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام آپ نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنی نورانی محفل اقدس مجلس مبارک، فرمایا من سرہ ان ینظر اللہ تعالی راض علیہ ام ساخط، فرمایا کیڑا مسلمان ہے جس نے یہ گل اچھی لگ دی ہوئے کہ وہ عملی طور تے معلوم کرنا چاہتا ہوئے کہ میرا رب تعالیٰ اس وقت میرے تے راضی ہے یا ناراض ہے، کیونکہ اساں جتنے بھی مسلمان ہیں ساری زندگی دا مقصد ہے اللہ کریم نو راضی کرنا۔ قرآن پاک 8ویں پارے سورہ انعام آیت نمبر 161 اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ واضح طور تے ارشاد فرما چھوڑو، انا صلاتی، بے شک میری نماز اور جتنی جسمانی عبادات ہیں، و نوسکی، اور بے شک میری قربانی اور جتنی مالی عبادات ہیں، و محیایا و مماتی، اور حتیٰ کہ میری دنیاوی حیات طیبہ اور میرا وصال اقدس فرماونا، میری نماز اور تمام جسمانی عبادات، میری قربانی اور تمام مالی عبادات، و محیایا و مماتی، اور میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ تمام دی تمام چیزاں اللہ رب العالمین نو راضی کرن واسطے ہیں۔ تو اللہ نو راضی کرنا یہ ساری زندگی دا مقصد ہے۔ ہاں جی، اگر اساں بڑے بڑے محلات تعمیر کر ونجوں اپنی چند روزہ زندگی ہاں جی، اولاد بھی بہت زیادہ اساں پیدا کر چھوڑوں، اللہ کرم فرماوے، ساڑیاں تجارتاں بھی روز بروز ترقی اور عروج دتے ہوئے، اساں مختصر جائی زندگی دے وچ دنیاوی طور تے جتنے کامیاب ہو ونجوں، لیکن اگر مرن تو پہلے پہلے رب کریم دی ذات بابرکات نو اساں راضی نہیں کر سکے تو اساں اپنی زندگی دا مقصد اچیو نہیں کیتا، زندگی دا مقصد نہیں پا سکے، اساں ناکام اور نامراد رہے۔ کامیاب وہ ہے جڑا اس رب کریم نو راضی کر گنے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس واسطے چونکہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہاں، حضرات صحابہ اکرام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی مقدس بارگاہاں، انہاں دی اول تو لے کے
آخر تک تربیت فرمائی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے. بس سارے والدین ہی ساری تربیت کردے بڑی محبت شفقت دے نال. کوئی والد والدہ نہیں چاہتے سارے بچیاں دی زندگی کسے مرحلے ناکام ہو بنے. اللہ نے انہوں نے جتنا علم دیتا ہے جتنی صلاحیت دیتی ہے وہ سارا ساڑھے اتنے صلاحیتاں خرچ کر دیں. روپیہ پیسہ ساری تعلیم تربیت ساڑھے اساتذہ کرام ساڑھے اتنے بڑی شفقت فرمائیں دیں بڑی تعلیم تربیت لیکن وہ ساڑھے کناں دے ذریعے ہاں جی گل الفاظ دے ذریعے ساڑھے ذہن چ دماغ چو گل بٹھا سکدیں اور اکھیں دے ذریعے سانو معاملات اچھے اچھے دکھا سکدیں پریکٹیکلی عملی طور تے لیکن وہ ساڑھے دل دی دنیا نو نہیں تبدیل کر سکتے. ٹھیک ہے تو جنہ ہستیاں دی محبوب نے تربیت فرمائی ہے نا محبوب علیہ السلام تعلیم بھی عطا فرمائیں دیاں تربیت بھی عطا فرمائیں دیاں. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم تعلیم بھی کتاب اللہ دی عطا فرمائیں دیاں حکمت اپنی سیرت طیبہ سنت مبارکہ اور قرآن دی تشریح تفسیر وہ بھی ساری تعلیم تربیت عطا فرمائیں دیاں. اگو فرمایا ویزکیہم اور میں اپنے محبوب نو او کمال عطا فرمایا کہ اپنی بارگاہ چ رہن والے دے دلاں دے اتے آپ توجہ فیض فرما کے یزکی انہاں دے دلاں نو بھی پاک اور صاف فرما چھوڑ دے. اج اساں اپنے بچیاں دی تعلیم تا کر سکتے ہیں انہاں نو ہر اچھائی برائی دی تمیز دے سکتے ہیں لیکن بندے دے چینجنگ تا تاں سی مثبت تبدیلی تا تاں سی جس لئے دل دی دنیا دے اثر ہو سی تا تبدیلی تا ہمیشہ اندروں آندی ہے نا جی. باہروں تو کتھائی بندہ پریشرائز ہو کے ڈر ہو کے تھوڑا اطاعت کر دے تو جی میں یہ پریشر ہٹتا ہے بندہ بات اپنے پرانے طریقے تے آ ویندا ہے. انہیں نیکوکاران دی مجلس سے بہوں دل نرم بیٹری چارج ہو ویندی ہے 2-4 دیہاڑے نمازاں روزے استغفار آلے حقوق دے حقوق ادا کر دیں تو جی میں وقت اس مجلس تو الگ ہونے وقت اسے پرانے وقت نمازاں چی سستی آ ویندی ہے اور جناب بھیڑا بھائیاں دے حقوق چی سستی آ ویندی ہے کام کار واسطے بھی دل نہیں کریندا. وجہ ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ دل دی دنیا جڑی ہے نا جی اد بھی سختی موجود کھلوتی ہے. تو پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تے جڑیاں ہستیاں رون والیاں محبوب جتھے یعلمہم الکتاب والحکمت آپ کتاب و حکمت دی تعلیم عطا فرمائیں دیں صرف الفاظ ہی نہیں سنیں دے محبوب علیہ السلام صرف عمل کر کے دکھائیں دے نہیں بلکہ یزکیہم دلاں دتے محبوب توجہ فیض فرما کے دلاں دی دنیا نو پاک اور صاف فرما چھوڑ دیں. تو آپ دیکھ سو کہ پیارے اہل بیت اطہار اور پیارے صحابہ کرام دے متعلق جگہ جگہ تے تو نظر آسی. مثلا 26ویں پارے سورہ الفتح دی آیت نمبر 29 دے وچ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا والذین معہ جتنی ہستیاں میرے محبوب علیہ السلام دے نال رون والیاں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اور جتنی قربانیاں دیں دیں انہاں دا مقصد پچھو صرف ایک ہے کہ میں اللہ دا فضل اور میں اللہ دی رضا نو تلاش کر رہے ہوں. ہاں جی صرف اور صرف رضا الہی ساڈا رب تعالیٰ ساڈے تے راضی ہو ونے. مومن واسطے سب تو وڈی خوشی جڑی ہے نا وہ ہے کہ اللہ پاک راضی ہو ونے اپنا قرب عطا فرما چھوڑے. حضرت قبلہ عالم مجدد دوران سید السادات حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی چشتی قادری غریب نواز علیہ رحمت آپ جس لئے ہکئی فرزندین آپ دے حضرت سید غلام محی الدین شاہ صاحب المعروف بابو جی صاحب قبلہ آپ اس لئے چاش دے وقت اپنی عبادت اور اوراد و وظائف جو مشائخ نے حضور پیر سیال لجپال نے عطا فرمائیں انہوں تو فارغ ہوئے تو گھرو خادمہ ڈیوڑی دو چوائی اور اس نے آکھا حضور مبارک ہوئے. آپ نے فرمایا خیر مبارک. فرمایا کیڑی شہدی مبارک دیندیاں پہیوں توڑے گھر ولد عزیز پیدا ہوئے پیارا بچہ. آپ نے فرمایا میں سمجھا میرا رب میرے تے راضی ہو گیا ہے کیونکہ ہر وقت جو ہر معاملہ اللہ دی رضا اور قرب واسطے. وقت آپ گھر تشریف گن گئے پیارا بچہ پیش کیتا گیا جو مسنون تیرا آپ نے کرم فرمایا شفقت فرمائی اللہ دا شکر ادا کیتا اور نال فرماون لگے شکر ہے کہ ساڑے گھر دے وچ ایک ہور اللہ اللہ کرن والی روح آ گئی ہے. ہاں جی معاملہ سارا اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دے نال. تو اس لئے جس دن اس نورانی محفل اقدس محبوب نے فرمایا من سرہو ذرا دساؤ تو صحیح کیڑا کیڑا ہے جڑا اس گل تے خوش ہوندا ہوئے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ دے بارے معلوم کرنا چاہتا ہوئے کہ جس رب دی رضا اور قرب واسطے میرے سارے معاملات ہیں وہ میرا رب میرے تے راضی ہے یا نہیں. کوئی معلوم حضور اسا سارے یا خواہش رکھ دیں کہ سانو پتہ چلدا رہے کہ ساڈا رب تعالیٰ ساڈے تے راضی ہے یا نہیں. محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنوں یہ گل چنگی لگ دی ہے
رب تعالیٰ دے بارے جاننا چاہتا ہے کہ خاص اس وقت اس دا رب اس دے تے راضی ہے یا راضی نہیں ہے، تو اگر یہ گل معلوم کرنی ہے تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ أَبِيهِ، اگر والد صاحب زندہ نہ تو اپنے والد دے چہرے دی طرف دیکھے، اگر اس دا والد اس وقت تے راضی اور خوش ہے تو رب تعالیٰ بھی تے راضی اور خوش ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ والد صاحب دے دل دے کوئی بوجھ ہے اس وقت، اولاد دے متعلق، بیٹے بیٹی دے متعلق کوئی وزن ہے، کوئی ان کے باز ہے، تو فرمایا وقت بیٹا جتنا نمازی ہوئے، جتنا حاجی ہوئے، جتنے عمرے کردہ ہوئے، جتنے مخلوق خدا دی خدمت کردہ ہوئے، لوگ اس نو بڑا نیکوکار حاجی نمازی اور دنیا دے وڈے تو وڈے عہدے دوتے فائز ہو ونجنا، لیکن اگر والد دے دل دوتے بوجھ ہے تو فرمایا جب تک والد راضی نہ ہو سی رب تبارک و تعالی ناراض ہے، اور راضی کوئی نہیں ہے پیا۔ اگو امام بخاری تخریج کر رہے ہیں، محبوب علیہ السلام نے اس دی وجہ دسائی، فرمائی دا سبب یہ ہے کہ اللہ نے قانون بنا چھوڑا ہے اپنے بندیاں واسطے کہ اِنَّا رَضَى الرَّبِّ فِي رَضَا أَبِيهِ وَإِنَّا سَخَطَهُ فِي سَخَطِهِ، بے شک اللہ دی رضا والد دی رضا دے وچ اور اللہ دی ناراضگی والد دی ناراضگی دے وچ۔ اگر والدین نو اسا خوش رکھ دیں تو اسا فطرتی طور تے کئی مخلوقات دے مقابلے چ کمزور پیدا کیتے گئے۔ قرآن پاک اسا انسانہ دے بارے فرماندا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان نیچرلی طبعی طور تے فطرتی طور تے کئی مخلوقات دے مقابلے ضعیف البنیان ہے، کمزور ہے پیا۔ تو بھائی اللہ پاک نے جنہیں سن پیدا کیتا ہے ساڑے چ بہت ساریاں کوتاہیاں کمزوریاں نسام انسانہ دے وچ، اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے چ فلان کمی بھی ہے، فلانی کمزوری بھی ہے، فلان خرابی بھی ہے، لیکن اس ایک معاملے چ میں اللہ نو راضی کیتا ہویا ہے کہ جیسا بھی ہے نا میرا بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان عقیدہ ایدہ ٹھیک ہے، عمل چ کمزوری ہے، لیکن اپنی امی نو راضی رکھتا ہے، اپنے والد نو راضی، جب تک کہ والدین ادھتے خوش راضی نہ میں رب بھی ادھتے خوش اور راضی ہاں پیا۔ والد دی رضا دے وچ اگر اللہ دی رضا ہے، والد دی ناراضگی چ اللہ دی ناراضگی ہے، تو بھائی افضل تہن امی اور ابا جان دے مقابلے چ میں آخری گلہ عرض کراں والد گرامی افضل ہیں۔ قرآن پاک چ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے الرجال قوامون علی النساء، فرمایا اساں مرداں نو عورتاں دا محافظ بھی بنایا ہے اور مرداں نو عورت دوتے اساں حاکم بھی بنایا ہے کہ گھر دا جڑا ہے سربراہ جڑا ہے وہ عورت نہ ہو سی بلکہ مرد ہو سی۔ محبوب نے منع فرمایا ہے کہ جتنے بھی یہاں بڑے بڑے معاملہ عورت کو مشورہ لے لیا کرو، اگر مشورہ کتاب و سنت دے مطابق ہوئے صحیح ہوئے عمل کرو، اور اگر عورت دی رائے ہو رہے اور مشورہ جڑا ہے وہ کتاب و سنت دی روشنی اصولہ دی روشنی وہ اگر دوجے پاسے ویندا پہ تو عورت نو قائل کرو، اعتماد چ لیا کرو، بیوی دے مشورے تو بغیر چلنے نہ کرو، اس نو ہر معاملے دی نال شامل کرو۔ آقا کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے، آپ احکام الہی دے وچ کہیں کول مشورہ نہیں فرمیندے، لیکن جڑے ہوندے ہیں سماجی معاملات، گھریلو معاملات، محبوب ہمیشہ کوشش فرمیندے ہیں کہ یا آپ انہاں دی رائے چ گنن، جڑے ذاتی معاملات ہیں، پیارے بچیاں دے معاملات ہیں، گھرانے دے معاملات ہیں، رشتہ داراں دے معاملات ہیں، یا رائے لے لون تو یا وت ہے کہ اگر محبوب دی رائے ہو رہے تو وت آپ اپنے گھر والیاں نو راضی فرمائندے ہیں، انہاں نو اعتماد وچ لیندے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب دی ذات ببرکات تھی تو سارے واسطے کامل نمونہ موجود ہے۔ اس وقت یہ نہیں آکھنا بھئی عورت پیراں دی جتی ہے، میں جو پوتر دا رشتہ کر کے آیا تو لگدی کیا ہے؟ وہ بھائی اگر او نہیں لگدی پوتر دی تو وقت لگدا کون ہے پوتر دا؟ اس وقت کوئی بھی جڑا گھریلو معاملہ ہے وہ بھائی وزیر ہے تواڈی، مشیر ہے، گھراں دے معاملات درست رہندے نے، وقت اللہ پاک دی طرفوں خیر و برکت نازل ہوندی ہے۔ اے نہیں کہ عورت نو عضو معطل کر کے بس صرف اپنے کام کروائی آؤ تے احکام ہی جاری کیتی آؤ، نہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اگو کیا فرمائے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن پاک ہے تو جگہ جگہ دوتے اللہ پاک نے فرمایا جس طریقے مرداں دے حقوق عورتاں دوتے رکھے گئے انہیں لہن، عورتاں دے حقوق مرداں دوتے رکھ دیتے گئے۔ ہاں جی، قرآن پاک صاحب بالجنب اپنے پہلو والے ساتھی دا حق ادا کیتا کر ہر اعتبار دے نال۔ وہ قیامت والے دن اللہ اپنے حق جس نو چاسی معاف فرما دے سی، لیکن بندے دا حق نہیں معاف ہونا جب تک صاحب حق نہ معاف کر سی۔ تو الغرض ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام تا اپنے گھر والے نو اتنا خوش رکھ دیان
کہ 28ویں پارے سورہ تحریم وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی آ گیا، محبوب تساں ایڈے خوش اخلاق ہو، اتنے اعلیٰ اخلاق ہو کہ جہالت بھرا معاشرہ جڑا عورت نو جتی سمجھدا ہے ردو تے مخصوص ایام مینسز آ ونجنا کمرے چ بند چا کردے ہن، اور جناب ایک باری رکھی ہوئی ہوندی ہے ہر گھر دے وچ عورت نو اتھے بند کر کے روٹی ان جویں جانوراں دے گوں سٹی ونیندی ہے، کتیاں دے گوں انچا سٹدے ہن تے انہاں دے نیڑے نہ ویندے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے نہ ساری چیزاں دی نفی فرما چھوڑی کہ انہاں دناں دے وچ بیوی زیادہ مرد دی شفقت مہربانیاں غم گساریاں دی محتاج ہوندی ہے، زیادہ اس نو ٹائم دیو، زیادہ اودے نال کمپنی کرو، اس دے معاملات شیئر کرو، اس نو مختلف معاملات نال شامل حال رکھو۔ جتے اے تعلیم دتی ساڈے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات اور گھر والوں اتنے حسن سلوک نال کہ محبوب تساں اتنے خوش اخلاق ہو، اتنے کرم فرمائندے ہو اپنے گھر والیاں تے کہ محبوب تبتغی مرضات ازواج کا تساں تا ہر معاملے چاہندے ہو کہ تواڈی ازواج تواڈے تے راضی ہی راضی رہو۔ محبوب تا گھر چ آویں نہ تا اگر گھر والے رات نو سمجھنے نہ عشاء تو بعد آپ نو زیادہ ٹائم لگ گئے مشاورت وچ، تو محبوب گھر داخل ہو کے جس زوجہ محترمہ دی باری ہوئے آپ آہستہ آواز سلام فرمائے دین تاکہ انہاں دے آرام وچ خلل نہ ونجے، ڈسٹربنس نہ ہوئے۔ محبوب دا طریقہ یا بستر انور تے اس وقت تک رات نو نن آرام فرمائے دے جب تک مسواک نہ فرما گنے نہ، بھاویں آپ نے عشاء دے وضو مسواک فرمائیے، کیونکہ محبوب علیہ السلام اتنی مسواک فرمائے دیان، اتنی مسواک فرمائے دیان۔ مسواک محبوب دے محبوب ترین اعمال دے وچ نا جی، ہاں جی، اللہ دے قرب دا بہت بڑا ذریعہ ہے مسواک، ہر وقت اپنے منہ نو صاف رکھنا، ٹھیک ہے جی۔ اور ادھے جسمانی اور طبی فوائد، میڈیکلی فوائد بہت زیادہ ہیں، اور اس دا یہ فائدہ ہے کہ جڑا بندہ مسواک پابندی نال کردا ہے مردے وقت اس نو کلمہ طیبہ نصیب ہو ویندا ہے، ایمان دے ادا خط۔ مسواک جیب وچ رکھو تو انسان بڑی تو بڑی بلڈنگ تو گر ونجے، زخمی ہووے سی، موت آ گئی ہے تو وقت مقرر ہے، اگر ادھی زندگی بچی ہوئی ہے انشاءاللہ کوئی ہڈی اس دی نہ ترٹ سی نہ فریکچر ہو سی ہڈی دے وچ، ہڈیاں محفوظ راسن ہوندیاں، جیڑا ہی حادثہ ہو ونجے۔ مسواک دی بے پناہ برکات اور محبوب نو بہو محبت ہے، وقت محبوب نے اللہ پاک نال ہم کلام ہو بناوندا ہے، فرشتیاں نال ہم کلام، تو محبوب تو زیادہ تا حسین و جمیل ہی کوئی نہیں۔ محبوب تا جس لے کھل کے مسکرا پوینا، اتنے مسکراوے نا کہ محبوب دے اتلے ڈوہائیں ثنایا اولیاء شریف سامنے والے دندان اقدس اگر ظاہر ہو پوینا، ہاں جی، پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندن چٹے ڈند موتیاں دیاں ہن لڑیاں، لباں سرخ ہن لالے یمن، چٹے ڈند موتیاں دیاں ہن لڑیاں، ہاں جی۔ تو محبوب علیہ السلام دے بارے چے کہ محبوب علیہ السلام دے مبارک دندان اقدس اتنے سفید ہیں کہ محبوب علیہ السلام کانا اذا تبسم یتلال الجدر من ضوء کانا یخرج من بین اسنانیا، محبوب کہہ کہا لگا کہ کدے بھی نہیں ہنسے 63 سالہ عمر مبارک، آپ اللہ پاک دا اتنا حیا فرمائے دیان، آپ نو اللہ نے وجاہت اتنی عطا فرمائی آئی کہ نال والا بندہ بھی آپ دے ہنسن دی آواز ایک واری بھی کہہ نہیں سنی، آپ دے گھر والیاں نے بھی کدے نہیں سنی، آپ نن کہہ کہا لا کے ہنس دے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں آپ کھل کے مسکراویں نا تو بت محبوب علیہ السلام جس لئے مسکران دیا نا بہت زیادہ، تو بتا آپ دے سامنے والے دندان اقدس نظر آویں نا تو دوپہر دا ٹائم ہویا نا جی، تو حدیث کریمہ دے وچے کہ آپ دے دندان اقدس وچوں نور دیاں ایسیاں شعاواں نکل دیاں کہ یتلال الجدر، سامنے والیاں دیواراں روشن اور منور ہو ویندیاں، سورج دی روشنی تے محبوب دے دندان اقدس دی چمک روشنی غالب آ ویندی ہے۔ تو وقت اس دے باوجود محبوب علیہ السلام کہ انہاں تو زیادہ حسین و جمیل اللہ نے کوئی نہیں پیدا فرمایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سیدنا حسان ابن ثابت کائنات دا الصبح بدا من طلعته واللیل دجا من وفرته، فرمائے جڑی صبح طلوع ہوندی ہے نا یہ ساڑے محبوب دے چہرے دا نور گھندی ہے، اور یہ رات چھاندی ہے تو محبوب دے زلف مقدس کو برکت حاصل کر دی ہے، ہاں جی۔ لیکن اس دے باوجود مسواک سانو بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ہاں جی۔ میرے دوستو وقت محبوب علیہ السلام دے معاملات اس طرح آپ نن اس وقت تک بستر دیتے، اور ڈاکٹر بھی آدن کہ بھئی مسواک رات نو سمن تو پہلے ایک واری کیتی کرو، جڑی ڈی نو اساں برش یا مسواک ٹوتھ برش کر دیں وہ اساں لوگاں واسطے کر دیں
تاکہ لوگ ڈیفیکٹ نہ ہون، سارے اثرات جراثیم انہاں تک نہ ونجن، منہ ہر وقت صاف ستھرا ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی وہ اثر کردے ہیں لوگاں واسطے، اپنی صحت اور ذات واسطے اوہ مسواک ہے جڑی سمن تو پہلے کرسوں۔ محبوب کریم علیہ السلام دی یہ سنت مبارک ہے۔ الغرض محبوب علیہ السلام مسواک ضرور فرمائے دینا، اگر گھر والے سم ونجے نا تو ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام انہوں نے اٹھیں دینا، آپ خود پانی دا انتظام فرماوے نا، خود مسواک دا انتظام۔ الغرض قرآن پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتاں دے محافظن اور گھرانے دے سربراہن۔ اچھا بھئی ہن الیکشن ہویا ہے، ساڑھے وزیر اعظم صاحب نے بھی حلف لے لیا، صدر صاحب نے بھی حلف لے لیا، ہن عمران خان دی جماعت بھی کافی سارے جناب انہاں دے بھی ایم این ایز منتخب ہوئے، تو کوئی ایہو جہا کمپرومائز کر سکتے ہیں بھی ایٹ اے ٹائم پیارا وطن پاکستان ساڑی یعنی اس طریقے کراچی تو لے کے تے راس کماری تک اگر لمبائی ساڑا نقشہ ہے، لمبائی جڑی ہے نا 1800 کلومیٹر دوتے مشتمل دنیا دے وڈے ممالک کے ساڑا پیارا وطن پاکستان ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم راسی۔ تو گزارش ہے بھئی ایڈی وڈی مملکت دے وچ، ٹھیک ہے، جڑی لکھوک ہا مربع میل تے مشتمل ہے، اگر اس دے وچ اساں ایٹ اے ٹائم 2 وزیر اعظم اور سربراہان مملکت منتخب کروں چاہ کیڑی چنگی گل ہے پہ، ٹھیک گل ہے بھائی؟ تساں بکھر والے بہوں سخیو اس واسطے تسا دے پہ بھی ٹھیک ہے، ایک آواز آئیے نہیں ہے، ٹھیک گل نہیں۔ او بھائی 2 اگر سربراہ مملکت تو انہوں پتہ ہے میاں شہباز شریف صاحب اور عمران احمد خان نیازی صاحب، وہ تو ہر معاملے ہی ٹکراؤ رکھ دینا، وہ تو 2 دہاڑے ملک جڑا ہے نہ چلن دے سن، وہ آکسی میں ایک معاملہ کرنا ہے تے میاں صاحب آکسن میں معاملہ ہی چلاونا ہے۔ اس وقت دنیا دی کوئی قوم باویں وہ پوری دنیا دوتے انہاں دی حکومت ہوئے، ایک وقت سربراہ ایک کا تجویز کر دینا۔ بابا سعدی صاحب فرما دن کہ 2 بادشاہان در مملکت نمے گنجند ولیکن 10 درویش در گلی میں گنجند۔ فرمایا 10 درویش تا ایک گودڑی دے وچ سما ویسنے، پر 2 بادشاہ پوری روئے زمین دی مملکت چی ننے ایک ٹائم ہی سما سکتے۔ ملک قوم تباہ ہوئے سی اگر 2 بادشاہ بنے سوچا تھا۔ وہ اکسی میں اپنے کارکنوں جناب اتھے آئی جی پنجاب لاؤنا ہے، عمران خان اکسی نہیں میں اپنے مطلوبہ بندن لاؤنا ہے، بہو تھائیں رولا پہ گیا، کم خراب ہو گیا۔ تو اس واسطے گھرانے دا معاملہ انہیں اللہ پاک نے خاتون دا مقام رکھا ہے، مرتبہ رکھا ہے، اس نو وزیر مشیر ہر معاملے شامل رکھا ہے، ہاں جی۔ اور کئی معاملات جو دا مقام اسلامی زیادہ ہے شوہر نالوں، کئی معاملات زیادہ ہے، میں عرض کر سکتا دلائل نال، لیکن جڑی سربراہی ہے نا وہ قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، سربراہ ہمیشہ شوہر ہی ہو سی کرتا۔ اس واسطے اگر ساڑی امی واسطے بھی شریعت جائز رکھیا کہ وہ سجدہ تعظیمی کرے تو صبح ساڑے ابا جی نو سجدہ کرے، یہ ساڑے بھائی نات خان اللہ انہاں سلامت رکھے، یہ وہ صرف ماں کی شان سانو سنائیں دین، ساڑے ابے دی شان ہی سان سنایا کریں، ہاں جی۔ ماں کی شان بھی بیان کرو، ابا جان دی شان بھی بیان کرو۔ اگر ساڑا ابا نہ ہویا تو ساڑی کلی اماں کے کرے آساں آ سکتے ہیں اسے دنیا دے وچ اگر ابا جی ساڑے نہ ہوئے نہ تھا تو بھائی معاملہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے دی۔ الغرض والد دا مقام زیادہ ہے اس وقت، جب تک والد صاحب بالکل کتاب و سنت دے مطابق، آئین قانون دے مطابق اور اپنے مروت اخلاق اور معاشرت دے تقاضے دے مطابق جتنے اقدام کرن، بیٹے بیٹی تے فرض ہوندہ ہے، نوہاں بہواں دوتے فرض ہوندہ ہے، پوترے پوتریاں ڈوترے ڈوتریاں تے وہ گھر دے سربراہ مرد دے اپنے بزرگاں دے ہاتھ مضبوط کرن۔ اماں جی نال اگر ابا جی دا اس معاملے ٹکراؤ ہے تو اماں جی دے پیر چمن، ہاتھ چمن، خدمت پوری، لیکن اندروں ساتھ جیڑا ہے نا وہ والد دا دیونا ہے، کیونکہ قیامت والے دن پوچھا والد کول ویسی مقام والد دا زیادہ ہے، ہر معاملے تائید والد دی کرنی ہے، لیکن جس سے لاسی نا خدمت دا معاملہ ود کتاب و سنت فرمیندن خدمت اماں جی دی ابا دے مقابلے چی 3 گنا زیادہ ہے بھئی۔ چنانچہ بخاری شریف ہی پورا باب ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی حدیث ہے جس لئے ایک نوجوان آیا اور عرض کی تھی حضور میرے حسن سلوک دا سب تو زیادہ وڈا مستحق اور حقدار کون ہے؟ قالا اموں کا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تیری پیاری امی جان۔ نوجوان ود دوبارہ آ گیا، حضور میرے حسن سلوک اور خدمت دا سب تو وڈا حقدار کون ہے؟ قالا اموں کا، فرمایا تیری امی جان۔ ود تریجی واری وہ نوجوان آ کے یہ سوال کر دے، محبوب ناراض نہ ہوندے بے ہکا گل
مین تو مولانا عبدل غفور صاحب فون کریں مین جلال آ ویندا ہے. ہاں جی سانو وہ تربیت والا ماحول نہیں ملتا. محبوب علیہ السلام کو ہکا نوجوان ہے ترائے باری اوہ سوال کردا ہے. محبوب نہیں فرماندے بھئی تن کے ہو گیا ہے تیری عقل ٹھیک اساں ایڈے مصروف ہے صرف اساں تیرے نال گلاں کرنی ہیں. ہاں جی لیکن نہیں محبوب انک لعلی خلق عظیم. تیجی واری ہوا سو محبوب نے فرمایا اموں کا سب دے مقابلے چ حسن سلوک اور خدمت دی سب تو زیادہ حقدار ہے تیری امی جان. وہ نوجوان وہ چوتھی دفعہ آ گیا. حضور میں ایک سوال. آپ نے فرمایا جی پوچھو. حضور میرا سب کچھ آقا دے قدمت قربان میرے حسن سلوک اور خدمت دا سب تو بڑا مستحق کون ہے؟ کالا ابو کا. چوتھی باری فرمایا تیرا ابا جان. اس واسطے حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا یہ فتوی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دا یہ فتوی ہے کہ ابا جان دے مقابلے دے خدمت دی حقدار امی جان 3 گنا زیادہ ہے. قرآن پاک فرماتا ہے حملت ہو کرہا و ودعت ہو کرہا. ابا جان دیاں عملی ذمہ داریاں اس لئے ہوئیں جس لئے اسا جم پہ ہیں. تو فرمایا اس تو بھی پہلے حملت ہو کرہا امی جان تواڈی وجہ تو اس وقت دی تکلیف آ گئی جس لئے تسا پانی دے قطرے دی صورت اودے رحم وچ موجود ہویا وے تے اپنے جسم دے اور تخلیق دے تشکیل دے پروسیس اور پروسیجر اور مرحلے نو آغاز اللہ دی طرف تواڈے متعلق کیتا گیا ہی نا. تواڈی امی اس وقت دی حملت ہو کرا انہاں دا جتنا 6 مہینے کم از کم اسلام وچ جڑا ہے وہ پریگنینسی دی حمل دی مدت ہے. یہ کئی ساڑے پیارے بچیاں دی شادی ہوندی ہے 7ویں مہینے 8ویں مہینے یا 6 مہینے بعد بچہ وقت گھر والے تناؤ آ گیا ڈوہائیں برادریاں لڑ پیاں. یہ صرف دین دے عدم واقفیت دی وجہ تو ہے پیا. میڈیکل بھی دی تحقیق پیش کر چکا ہے. آج جتنا بیالوجی اور حیاتیات دا علم ہے سارا اس چیز دی رہنمائی کر رہے ہیں. قرآن فرما رہے حملہ و فصالہ 30 عامن اور حولین کاملین. فرمایا 2 سال تے 3 مہینے حملہ و فصالہ 30 عامن. دودھ دی مدت اور حمل دی مدت فرمایا 3 مہینے کم از کم. تو 2 مہینے تک قرآن نے فرمایا کہ 2 سال جڑے 24 مہینے ہوتے ہیں وہ دودھ پلاون دے باقی 6 مہینے رہ گئے. اس واسطے اسلام دی ہر فقہ اور مکتبہ فکر دے نزدیک حمل دی کم از کم مدت 6 مہینے زیادہ تو زیادہ 2 سال ہے. بعض اوقات ایسے احوال آویندن خاتون دوتے پریگنینسی دے مرحلے کہ او خشک ہو ویندا ہے بچہ وقت اللہ پاک دا کرم ہو پاؤندا ہے ایسے اسباب میسر آندن تو 2 سال بھی لگ سکدن بچے دی پیدائش دے وچ. حملہ و فصالہ 30 عامن کم از کم مدت 6 مہینے. اگر 6 مہینے بعد بچہ پیدا ہوئے وہ بالکل نسب والا ہوتا ہے حلال ہوتا ہے. اپنے گھر والوں دے بارے کدے بھی غلط سوچ نہیں آنی چاہیے. پہلے کتاب و سنت اسا مومن مسلمان ہے اپنے دین دی طرف رجوع کیتا کروں جو دین ساڑا رہنمائی دے وے. الغرض فرمایا حملت ہو کرہا و ودعت ہو کرہا. جتنا پریگنینسی دا مرحلہ ہے تواڈی امی ایک لمحہ فرمایا تکلیف ہے تواڈی اولاد دی وجہ تو مجبور رہی. اور اس تو بعد فرمایا ودعت ہو کرہا اس وقت تک تواڈی پیدائش نہیں ہوئی ڈیلیوری نہیں ہوئی جب تک تواڈی والدہ عملی طور تے موت نو اپنی اکھاں نال دیکھ کے واپس نہیں آ گئی. تو فرمایا ابا جان دے مقابلے وقت اس امی جان دا حق بھی 3 گنا تواڈے تے خدمت دے حوالے نال زیادہ ہے. اس وقت ساری فقہ دی کتاباں چ والدین دے جس لئے وہ ضعیف ہو ویندن کم کار دے نہیں. تو ہن چونکہ سانو حکم دیتا ہی احسان دا والدین دے نال وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. احسان ایک ٹرم ہے اصطلاح ہے ٹرمنولوجی ہے. احسان دا حکم ہے. میں جس لئے خود اپنی ذات ال توجہ کرنا نہ اس قرآن پاک دی آیت نو پڑھ دا تو روح لرز ویندی ہے کہ میں نہیں وہ معاملے کر سکا. میں غور کردا بھئی میں جس لئے ٹھیک 30 سال دی عمر نو پہنچا آمنا جی اس لئے میرے آمدنی دے ذرائع اللہ دی رحمت نال شروع ہو گئے. ٹھیک ہے جی میں پڑھاونا بھی شروع کر دیتا ہی. میرے استاد صاحب علامہ سیدی مفتی محمد اشفاق احمد رضوی صاحب علیہ رحمت انہاں 1500 روپیہ میری تنخواہ لا چھوڑی آئی اس وقت. ہن میری عمر جناب 54 سال ہے. اس لئے میں 30 سال دام جس لئے میرا کورس نصاب مکمل ہو گیا میں عملی طور تے میری ڈیوٹی لگ گئی میرے سورسز آف انکم اور آمدنی دے ذرائع شروع ہوئے. وقت میں اپنے والدین نو عرض کے حضور ہن تساں کرم فرماؤ ہن تواڈا جن آئی تک تساں کرم فرمایا ہے ہن مزید کرم فرماؤ کہ ہن میری واری ہے پئی لہٰذا تساں اپنا لباس اپنا کھاون پیون علاج معالجہ
حضور وہ میری ذمہ داری ہوں تواڈی نہیں، تساں ہن ریسٹ کیتا کرو، نماز پڑھو، اپنے دوستاں نال گپ شپ، بس ساڈے اتنے حکم چلایا کرو۔ گزارش یہ ہے 30 سال، اور اپنا جڑا پاکستانی معاشرہ ہے عموماً بچہ 25 سال دا 30 سال دا ہوندا ہے، وت دے اپنے آمدنی دے ذرائع کہ تھائیں ملازمت کرن لگ گیا، کہ تھائیں پڑھاون لگ گیا، کوئی بھی کاروبار کیتا، ذمہ داری 25 تو لے کے 30 سال تک وت اپنے ذرائع آمدنی آویندن۔ ٹھیک ہے جی، یہ 25 تو لے کے 30 سال تک اپنے ذرائع آمدنی شروع ہونے تو پہلے یہ پچھلے 30 سال صبح دوپہر شام کھانا مینوں کون عطا کردا رہا؟ اللہ دی رحمت نال اعلیٰ اسماء وچ میرے والدین نے 30 سال میں کھانا کھوایا ہے۔ اور بچہ اگر دوستاں نال لیٹ ہو ونجے نا تو اکثر ماواں دا طریقہ ہوندا ہے وہ کھانا نہیں کھاندیاں، آدیاں میرا بچہ آسی تو نال اودے کھانا، کتنے محبت نال، کتنے پیار نال 30 سال صبح دوپہر شام ساڈے والدین نے سانو کھانا پرووائڈ کیتا ہے، کھانا فراہم کیتا ہے۔ 30 سال انہاں لباس سانو پیش کیتا ہے، دتا یا نہیں دتا لباس، کپڑے پوائے یا نہیں، یہ بعد ہی اساں معتبر بن گئے تے اپنی ذرائع آمدنیاں بن۔ 30 سال انہاں سانو لباس، اور میں جامع نظامیہ لاہور پڑھتا رہا، سیال شریف پڑھتا رہا، فیصل آباد پڑھتا رہا، خانے وال، بصیر پور شریف۔ میرے والد صاحب دا طریقہ میں ہمیشہ ڈے دام، اور اج جو میں چیزاں یاد آندیاں میں انہاں واسطے دعا کرینا۔ میرے والد صاحب جتنی انہاں کول مالی وسعت گنجائش ہویا وہ اپنے واسطے سستا کپڑا خرید دیاں، اور میرے متعلق کو آدیاں گھر کہ بھئی میرا بچہ چونکہ جامع نظامیہ لاہور پڑھ رہے تے اتھے تو بڑے بڑے پیراں دے بچے ہوندے تے پیراں کول تو مریداں دے اتنے نذرانے تے وسائل ہوندے تے علماء دے صاحبزادے پڑھ رہے ہیں۔ میرا بچہ کسے فرسٹریشن اور احساس کمتری دا شکار نہ ہوئے، وہ اپنی جتی سستی گندیاں، اپنا کپڑا سستا گندیاں، میری جتی اور میرا لباس ہمیشہ اعلیٰ کوالٹی دا، میرے بچے نو کوئی پریشانی دی تعلیم وچ رکاوٹ نہ ہوئے۔ اور ہر والد انہیں کردا ہے، ہر امی انہیں کردی ہے۔ 30 سال انہاں کھانا سان دیتا، 30 سال انہاں کپڑا سانو پوایا، 30 سال وہ ساری تعلیم، تربیت، ہنر سکھن دے اخراجات سارے او کردے رہے۔ اساں بیمار ہو گئے، 30 سال علاج معالجے دا انتظام انہاں کیتا۔ اساں اپنے دوستاں دے امور معاملات، جیب خرچ سارے، غمی شادی اٹینڈ، وہ سارا خرچہ والدین 30 سال انہاں سانو رہائش دیتی۔ یہ جڑے میرے مزدور بھائی بلوچستان، ایران، افغانستان، کراچی، فیصل آباد شہراں چ ون کے کم کر دین، یہ ڈاہ بیچارے ایک کمرے 5 بندیاں دی گنجائش بمشکل ہوندی ہے، یہ ڈاہ مزدور رل کے کرایہ کمرے دے گھندن، کیونکہ وڈے شہراں چ ایک کمرہ بھی کرایے تے لمنا کارے دارت بڑا خرچہ ہوندا ہے اور بڑا محنت کرنی پوندی ہے۔ ور رہائش دی اس نو قدر دا پتہ ہوندا جائیں پردیس وچ وقت گزارا ہوئے تے ساڈے والدین 30 سال یار اتنی محبت نال سانو رہائش بھی دتی، 30 سال کھانا بھی دیتا، 30 سال لباس بھی، 30 سال تعلیم دے اخراجات بھی، 30 سال علاج معالجہ بھی۔ سانو تھوڑی جی کھنگ آ ونیا، والد مزدوری کر کے آیا ہے، اما اودے گو روٹی ہوا کہ نہیں میرے بچے نو بخار ہے پیا، جب تک پہلے ڈاکٹر کول چیک نہ کراواں لکما میرے حلق تو نہیں اتر سکتا۔ اتنیاں محبتاں والدین دیاں۔ ہن قرآن فرماندا ہے بالوالدین احسانا، اگر ہن اگلے 30 سال میں اپنی امی اور اپنے ابے نو انہیں محبت نال رہائش پیش کراں جویں 30 سال انہاں میں رہائش دیتی ہے، 30 سال میں اپنے کپڑے نالوں زیادہ قیمتی کپڑے اپنے والد اور والدہ نو پواواں جویں انہاں میں پوائن، 30 سال میں صبح دوپہر شام اس محبت نال کھانا پکا کے پیش کراں جنہیں میری امی اور ابے نے میں پیش کیتا ہے، 30 سال میں انہاں دا علاج کراواں جویں او میرا علاج کرویں دیاں، 30 سال جویں میرے دوستاں دی شادی غمی اٹینڈ کرن واسطے تے میرا جیب خرچ والدین محبت نال دین دیاں میں بھی انہیں دیواں تے واتی عدل ہو سی۔ اللہ نے عدل تو اگلی گل احسان دا حکم دیتا ہے والدین دے نال، بالوالدین احسانا۔ والدین دے حقوق اساں نہیں ادا کر سکتے، اساں تا عدل نہیں کر سکتے کہ جتنا عرصہ انہاں ساڈے تے کرم کیتا ہے اتنی ان خدمت دا موقع پتہ نہیں سارے والدین دی کتنی زندگی ہے۔ میرے دوستو جب تک والدین عالم دنیا زندن موجود ہیں انہاں دی ہر طرح دل جوئی کرنی خدمت۔ اجا ساتھ ہیں جی فلانے آستانے پاک تے حاضری دے ساری فلانی دعا قبول ہو بننے۔ محبوب علیہ السلام دی بارگاہ تو ود کے کوئی بارگاہ ہے؟ تے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کیا ہے سیاستہ مسلم شریف جامع ترمذی ابن ماجہ شب بچا حدیث صحیح نہیں ہیں، وہ اگر وہ چاہے نا محبوب دی بارگاہ چاہ کے مقام صحابیت تے فائز ہو ونجے نا محبوب دے نال انہاں نو او عشق آئی او یمن وچ رہندے ہن تے محبوب انہاں دا ذکر
مدینہ طیبہ کردے ہیں. لیکن مسلم شریف ڈوجی جلد 311 تے محبوب انہاں دا ذکر فرمیندے ہیں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ذکر فرمیندے ہیں. انہاں دا عشق و محبت بیان فرمیندے ہیں. اور یہ بھی فرمیندے ہیں کہ میرا اویس رات دن میرے عشق کی تڑپ رہا ہے، آمنا چاہتا ہے میری بارگاہ، لیکن بہا امہ گھرے چناں دی اتھے یمن دے قبیلہ مراد ضعیفہ امی جان ہیں. اگر وہ میرے مدینہ میری بارگاہ چاہسن تو امی جان دی خدمت کون کرسی؟ وہ اپنی امی دی وجہ تو محبوب دی بارگاہ وچ نہیں آ سکے. اللہ اور دے محبوب دی کتنی کرم نوازیاں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تو. قرآن پاک دسایا گیا ہے ساڑے مال دا پہلا حقدار ہے تو ساڑا والد اور والدہ ہے. قرآن پاک ہے یسألونک ماذا ينفقون کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. ساڑے مال دوتے ساڑے جملہ حسن سلوک معاملات دوتے پہلا حق ہے ساڑے والدین دا. اللہ پاک اما جی دے درجات بلند فرماوے. جب تک دنیا چ والدین دی نعمت ہے ہر طرح انہوں راضی رکھنا، خوش رکھنا، انہوں دی خدمت. اور اگر اولاد دی زندگی چ او امر ربی آندا ہے وصال فرماویں دن تو انہوں دعاواں یاد رکھنا. قرآن پاک چ قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو حافظہ اس بندے دا صحیح مرد دم ترکراندا ہے جڑا اپنے والدین نو اپنی دعاواں چ یاد رکھدا ہوئے. جڑے بیٹے بیٹیاں والدین واسطے دعا چ غفلت کر دین بھول ویندن، اللہ فرماندا ہے اس نو دنیا دے حساب کتاب یاد رکھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اس دا حافظہ ختم اسا توجہ رحمت ہٹا چھوڑی، انو ادے سپرد کر چھوڑا. ادا حافظہ بچے نہ بچے ساڑی رحمت نو کوئی پرواہ نہیں. جڑا والدین جیسے محسنین نو اپنی دعاواں چ بھول گیا تے نہیں دعاواں کریندا وہ دنیا دے باقی کی کم یاد رکھے. لہذا 58 سبب ہیں جنہ دی وجہ تو حافظہ کمزور ہوندا ہے. کتابیں لکھو ہے وڈا سبب ہے جیڑی اولاد اپنے والدین نو دعاواں یاد نہ رکھے او دے حافظے کمزور ہو ویندے. انہاں دے حافظے قوی رہندے جڑے والدین واسطے دعاواں کردے رہندے. ہاں جی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے جڑی قرآن پاک وچ رس نماز دے آخر تے پڑھ دے. الغرض النوز دعا وت نیکیاں کر کر کے ثواب پہنچاونا. آخری گل عرض کروں اور اس تو بعد تواڈے سوالاں دا جواب. ابو داؤد شریف دی دوسری جلد 43 تے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ تو مروی حدیث حسن موجود ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہو لو کان مسلمن، بے شک فوت ہونے والا مسلمان ہوئے، فآتقتم عنہ وت تساں اس دی نیت کر کے اس دی طرف غلام آزاد کرو، او تصدقتم عنہ یا فوت ہونے والا جڑا مسلمان ہے اس دی نیت کر کے کوئی صدقہ خیرات کرو، او حججتم عنہ حتیٰ کہ اگر اس فوت ہونے والے مسلمان دی طرف حج بھی کر کے آسو بلغہ ذالکا جس لئے فوت ہونے والا مسلمان ہے ہر نیکی دا ثواب اس نو پہنچ ویسے. تو سنتا مسلسل دعا دا حکم ہے. آپ مسلم شریف حدیث پاک پڑھ سو بھی محبوب جس میت تے ونجے نا کئی ایسے میں انہاں دی آج اکھاں کھلیاں پین تھوڑی دیر پہلے وصال ہوئے محبوب نے انہاں دی اکھاں بند فرمائیاں اور وہ ہاتھ مبارک اٹھا کے 6 دعاواں غسل و کفن تو پہلے غسل و کفن تو بعد بھی دعا فرمائندیاں. محبوب علیہ السلام جنازے تو پہلے بھی دعا فرما چھوڑ دیں، جنازے دے اندر بھی 3 تکبیر تو بعد دعا. وقت کئی ایسے خوش قسمت جنازے دا سلام پھیرن تو بعد بھی محبوب نے ہاتھ مبارک اٹھا کے دعا فرمائی ہے. امام بخاری مسلم سمیت 18 ائمہ محدثین جڑے فرمیندے نے حدیث صحیح ہے. اس حدیث دا ایک ابتدائی سب بخاری چی موجود ہے. صحیح السند حدیث پاک ہے جس لئے سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تو دا وصال ہو گیا. محبوب علیہ السلام اگلے دن ون کے قبر شریف دوتے فرمایا یہ ساڈا ان میرڈ کنوارا جوان فوت ہوئے سنل بے پناہ محبت. فرمایا سائیں دی قبر دوتے جنازہ پڑسو. راتی سن نیند نے بلایا قبیلے آلیاں نے صف الناس خلفہ قبلہ رو محبوب نے قبر سامنے رکھ کے آپ امام بن گئے. پچھو جڑے حضرات رات نو نہ آ سکے سارے پچھو صف بصف کھڑے ہو گئے. کبر علیہ اربان حدیث صحیح 4 تکبیرہ نال محبوب نے جنازہ پڑھایا اور جنازے دا سلام پھر کے سمہ رفع یدیہ وقت محبوب علیہ السلام نے اپنے ڈھائیں ہاتھ جنازے تو بعد اٹھائے وقالا اور ان الفاظ نال دعا فرمائی اللہم الکا طلحتا ہوا یدھکو الیتا وانت تدھکو الیہ. اللہ پاک تیری طرف موت والا حکم آیا ہے، میرا طلحہ ہنس دے تیری بارگاہ حاضر ہو گیا. کیونکہ بخاری دوجی جلد 962 دوتے کتاب الرقاق کے حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماندا ہے احببت جڑے بندے نال میں اللہ محبت فرما رہے ہوں اس دی موت دا وقت قریب آوے ہوا یکرہ الموت لیکن اجے او مرنا نہ چاہتا ہوئے وصال نہ فرماونا چاہتا ہوئے
باقی لوگوں واسطے میرا قانون ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ لوگوں دے اجل مقررہ مدت آوے ایک لحظہ اگا پیچھا نہیں ہو سکتے، لیکن فرمائے عام لوگوں واسطے احببت ہے میرا عام بندہ نہیں، میرا محبوب مومن بندہ ہے، ہوا یکرہ الموت، اگر وہ اجے وصال نہیں فرماونا چاہتا اس واسطے میرا خصوصی قانون ہے کہ انا اکرہ مساءتہ، جیڑی شے نو میرا ولی محبوب پیارا بندہ پسند کرے میں اللہ اس چیز نو پسند کرنا، جیڑی شے نو اے نہ پسند کرے میں بھی نہیں پسند کردا۔ فرمایا او اجے نہیں مرنا چاہتا میں کیوں موت دے واسطے پسند فرمایا سا، میرا ولی اور محبوب بندہ جتنا عرصہ چاہے میں اودی رضا دے مطابق اودی دنیاوی زندگی چ اضافہ عطا فرما چھوڑا۔ ہاں جی، یہ بخاری شریف وچ ہے، مسلم شریف وچ ہے۔ تو حضرت طلحہ بن برہ انصاری دے مقام آئی کہ اگر چاہویں نا ایکسٹینشن لے لویں نا، جویں ساڈا چیف آف آرمی سٹاف گندا ہے بھائی، نہ گنے تو سارا کچھ اتنے تلے کر چھوڑ ہے۔ اللہ پاک اساں سب نو بھی سارے سارے اداریاں نو بھی آئین قانون شریعت دے درجے اور دائرے چ رمن دی توفیق، تاں ہی کوئی معاملہ ساڈا ٹھیک ہو سی، ورنہ ساڈیاں ماواں بہناں بیٹیاں ساڈے بچے ساڈی نگاہاں دے سامنے فلسطین دے ذبح ہو رہے ہیں۔ 58 اساں اسلامی ممالک ہیں، اسرائیل ملتان ڈویژن تو بھی تھوڑا ملک ہے اور ناجائز ریاست ہے، دنیا دا کوئی قانون او دے وجود نو جائز نہیں قرار دیندا۔ ہن آیا نہیں عالمی عدالت انصاف دا فیصلہ، انہاں کہا یہ سارا کوئی ناجائز ہے، فلسطینیوں نو حق حاصل ہے کہ جڑا در اندازی کیتی ہے، جڑا قابض ناجائز او دے خلاف مزاحمت وہ کر سکتے ہیں، قانونی ہے۔ اسرائیل نو حق نہیں، لہذا اسرائیل جنگ روکے فلاں کرے فلاں، لیکن اقوام متحدہ مسلمانوں دا مسئلہ ہوئے چڑھ دوڑ دیے مسلمان ملکاں دوتے پر اڈے نہیں رخ کریں دے، وجہ کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ آج ساڑی معاشیات ختم ہو گئی ہیں، مقروض قوم ہے اساں، وجہ ہے کہ اساں اپنے آئین نو خود بار بار پامال کیتا ہے۔ الغرض دعا کرو اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیاں دے خلاف ظالمہ دے ہاتھ نو کریم ہن خود دی کرم فرما کے روکے۔ ساڑی قیادت اور ساڑے تا جناب حکمران جڑے نو عرب جڑے نو نہ قیادت کرنی آئی، عرب خود عیاشیاں چ مبتلا ہو گئے، وہ دنیا دے سب تو وڈے عیاش ملک جڑے جزیرہ نمائے عرب چو محبوب نے سب تو پہلے شرک ختم کیتا ہی نریندرا مودی وزیر اعظم آف انڈیا، اس سے ابو ظبی عرب امارات دنیا دا سب تو وڈا مندر دا افتتاح کر چھوڑے پچھلے سال۔ وہ قرب قیامت جڑا شرک دوبارہ آمنا ہے، یہ اڈے سانو آتے ہیں جناب اڈلیاں دے طریقے دوتے عمل کرو تے اتھے فرقہ واریت تے سارا کچھ اڈے ہن او حقیقی بتاں دی پوجا اور مندر بن گئے اور مورتیاں رکھ دیتیاں گئیں جزیرہ نما عرب وچ جتوں اسلام شروع ہویا ہے۔ الغرض میرے دوستو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فوت ہونے والا مسلمان ہے بلغہ ذالک، انہاں تمام نیکیاں دا ثواب اس نو پہنچ ہوئے سی۔ اس واسطے دعا بھی کرنی اور نیکیاں کر کر کے انہاں دا ثواب پہنچاونا، یہ سارے دین مقدس دی نورانی اور پاکیزہ تعلیم ہے۔ تہاڈا ایک سوال یہ آئی کہ مور بھائی کھامنا حلال ہے یا نہیں؟ بھائی شرعی طور تے حلال نے، محبوب دا فرمان ہے کلو ذی مخلب من الطیر و کلو ذی ناب من السباع، مسلم شریف حدیث پاک ہے۔ طوطا بھی حلال نے، مور بھی حلال نے، لیکن وہ ذرا سونا پرندہ ہوندا ہے مور اور قیمتی ہوندا ہے، تو وہ تو گھر دی سجاوٹ واسطے لوگ اس نو پال دین، چا پالتو بنا چھوڑ دین۔ باقی اگر کوئی ذبح کر کے شرعی طریقے نال اس نو ذبح کرے اور اس تو بعد کھاوے تو مور حلال ہے، پیا اس دا گوشت حلال ہے، لیکن عام طور تے لوگ کھاندے نہیں کیونکہ وہ قیمتی بھی بہو ہے، ہر بندے دسترس ڈو جائے کیونکہ خوبصورت پرندہ ہے اور گھر دے وچ سجاوٹ ہوندی ہے، زینت ہوندی ہے، اس واسطے لوگ نہیں اس نو ذبح کردے، ورنہ شرعی طور تے اس دا گوشت حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کی حدود ساڑی کیا جرت ہے بھئی ایسا جڑا ہے، ساڑے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ پاک دے نائب اکبر اور اللہ پاک دے خلیفہ اعظم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالمین تک اللہ دی ہر رحمت پہنچاونا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذمہ داری ہے۔ رسالت باطنی فیض دا نہ ہے اور محبوب دی رسالت سارے عالمین تے، تب باطنی فیض ہوئے یا اللہ دی ہر نعمت و رحمت ہوئے محبوب دے ذریعے اللہ نے ساری کائنات دا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو علم عطا فرمایا ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کا شرعی حکم، انہیں عرض کیتا سے سیدنا طلحہ بن برہ انہاں دا مقام آئی چاہویں ایکسٹینشن لے لویں جناب، دعا کرے نا یا اللہ اساں اجے وصال نہیں فرماونا چاہندے، اساں مزید اپنے والدین دی خدمت،
اجی ایسا شادی کوئی نہیں کی، محبوب دی خدمت کرنا چاہنے تو اگر وہ چاہوے نا اللہ تعالیٰ انہوں دی چاہت دے مطابق انہوں دی زندگی لمبی فرماوے، لیکن نہیں، اللہ پاک ید الیکا، وہ تیری رضا تے راضی رہے، تیری طرف موت والا حکم آیا، میرا تلہا یدہا کوئی الیکا، ہنس دے تیری بارگاہ حاضر ہو گیا، ہن جنازے تو بعد میری دعا ہے تدہا کوئی لئیے، تیری رحمت بھی مسکرا کے میرے تلہا دا استقبال کرے۔ تو محبوب علیہ السلام نہ گھن کے دعا فرمائیے، حدیث صحیح ہے، اس وقت جنازے تو بعد جڑی دعا کیتی ویندی ہے یہ کوئی ایک حدیث نال نہیں، 20 دلائل شرعیہ ادھر موجود ہیں جڑے ساڑے عزیز ہن اس تو منع کر دیں۔ تو بھائی کوٹ سلطان ضلع لیا چ معاملہ ہویا ہی، تو اتھے وقت بالکل ایس ایچ او صاحب بھی متعلقہ تھانے دے موجود ہیں پہ، دیگر عمائدین بھی موجود ہیں علاقے دے، تو وقت ایس ایچ او صاحب نے فرمایا جی ساری مجبوری ہے، سارے ڈی پی او صاحب نال رابطہ ہوئے، وہ اجازت نہیں عطا کر رہے، اس وقت اس مسئلے تے تسا مناظرہ تک کر نہیں سکتے، ہاں ویسے اجازت لے کے تسا اپنے پروگرام کرو، اپنے دوستانو دلائل دے ونجو، لیکن یہ ہے کہ بھائی مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ تو وقت میں اتھے عرض کیتی آئی، اور وقت وہ سامنے والے میرے دوست جڑے ہیں وہ ذرا پیچھا ہو گئے، میں اتھے ایک تجویز دیتی آئی، اج اتھے بھی دینا چاہ، یہ تقریراں کنڈ پچھوں ہوویں دیاں نہیں، میں 10 کتاباں دارالعلوم دیوبند وچوں چھپی ہوئی ہیں، علامہ سید انور شاہ صاحب کاشمیری، مفتی خلیل احمد صاحب امبیٹوی، دارالعلوم دیوبند جتھوں مسلک دیوبند دے ساڑے عزیز جڑے نے چلے، 10 کتاباں میں پیش کرنا چاہ، تساں کسے بھی بندے نو اپنے علاقے چو 2 4 1 2 نو اپنا چا فیصل مقرر کرو، مہینے واسطے وہ کتاباں انہاں کول چا رکھ دیں، وہ خود دی سٹڈی چا کرن، متعلقہ مقام دی 2 4 4 صفحے سارا معاملہ دیکھن چا۔ یہ ہن جنازے تو بعد دعا تو روکنا شروع کیتا گیا، اہل حدیث غیر مقلد وہابی فاضل دوست بھی منع پہ کر دیں، دیوبند والے بھی منع پہ کر دیں، وہابی بھی دعا منگ دیں جنازے تو بعد، دیوبند بھی منگ دے ہوندے ہیں، یہ 10-12 سالاں تو یہ مسئلہ چل گیا ہے، ورنہ میں عرضے کرداں کہ میں کم از کم 10 کتاباں تو دینا چاہ، مہینہ 1.5 اپنے کول رکھو، تساں پڑھ کے فیصلہ چا کرائے بھئی جنازے تو بعد دعا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بھائی تو تساں دعا منگ دے ہوندے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار، یا الہ، لڑائی جھگڑا اکا نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور ہن بھی اگر تساں آکھو توڑا اکوڑا کھٹک ورنا ہوئے تو مولانا سمیع الحق صاحب انہوں نے اسلام آباد ہی قتل کر دیتا گیا ہی، تو انہوں دے والد علامہ عبدالحق جنہ دی وجہ تو یہ جامعہ حقانی ہے، ٹھیک ہے جی، طالبان دا مرکز بھی رہے، بڑے بڑے طالبان دے لیڈر اتھے پڑھ دے رہن، پشاور تو 45 کلومیٹر پہلے، کامرہ تھوڑا جیا اگے پیا، مین روڈ دوتے جامعہ حقانیہ، اتھو دے مفتی غلام فرید صاحب انہوں دے 2 جلدیں میرے کل فتاوی فریدی ہے، مولانا سمیع الحق صاحب دے والد علامہ عبدالحق صاحب دیوبندی انہوں دے بھی 2 جلداں جی فتاوی حقانی ہے، ادھے 10 صفحے انہوں لکھن پورے دلائل دے کے کہ جڑے مسلمانہ دا طریقہ ہے کہ جنازہ پڑھ کے صفحہ تروڑ دن چا اور وقت دعا منگ دن ہاتھ اٹھا کے اجتماعی، یہ بالکل اسلام دے اصولوں دے مطابق جائز ہے، وہ ادن اساں بھی منگ دیں اور یہ بالکل جائز ہے۔ ہن کچھ فرمایا ساڑے عزیزہ نے اختلاف کرنا شروع کر دیتا ہے، تو بھائی یہ بالکل جائز نے، کوئی ناجائز یا بدعت معاملہ نہیں ہے پیا، جنازے تو بعد دعا بالکل اساں منگ دیں اور کتاب و سنت نال بالکل جائز ہے، اور ہن توڑی سارے منگ دیں، نویں تو نواں اختلاف بس نکل آندا ہے۔ حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے کا شرعی حکم بالکل سارے پیارے محبوب علیہ السلام نو انا ارسلناک شاہدن، قرآن پاک فرماتا ہے محبوب اسا تو شاہد بنا کے بھیجے، اور شاہد دا معنی کیا ہوندا ہے؟ آپ جیڑی بھی لغت قرآن، لغت حدیث، لغت عرب پڑھسو، الشاہد والشہید مشتق من الشہادت والشہود وہو الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت، شاہد اور شہید اس ہستی نو آکھا ویندا ہے جیڑی اپنے جسم مبارک ذات بابرکات دے نال ایک وقت وچ ایک مقام تے ہوئے۔ اسا محبوب علیہ السلام نو جسم مقدس حقیقی بشری مقدس دے نال ہر جگہ دوتے موجود نہیں مندے، یہ ساڑا عقیدہ ہی نہیں ہے، ساڑے متعلق ڈس انفارمیٹ کیتا ویندا ہے، غلط معلومات اپنے فرقے دے بیٹھ کے تقریرہ کر دیں، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، عقیدہ ساڑا ہے نا تو ساڑے سامنے بیٹھ کے گل کرو، تسا آندے ہو اپنے فرقے والے ساڑے خلاف اور جڑا ابھار کے لگے ویندے ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے پیا، تسا ساڑے نال بیٹھو، اساں دسنا ہے نا کہ ساڑے عقیدے دا کیا مطلب ہے،
ساڈیاں کتاباں ہی صدیاں تو واضح آ رہا ہے معاملہ. ہاں جی شاہ ولی اللہ صاحب اس مسئلے تے کلام لکھو ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے پوری تحقیق پیش کی تھی. انہوں تو تساں بھی من دیو تواڈی سند حدیث بھی تے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت اور انہاں دے والد امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت تک پہنچ دی ہے. ساڈی سند حدیث بھی اتھائی پہنچ دی ہے. تو بتا اپنے استاداں دی تے گل منو. صدیاں تو یہ عقیدہ شروع تو آ رہا ہے مسلمانوں دا. ساڈے محبوب نے شاہد اس ہستی نو آکھا ویندا ہے جڑی جسم مقدس حقیقی بشری مقدس دے نال ایک وقت ایک مقام تے ہوئے لیکن ایک مقام تے موجود ہو کہ جتنا اس دا ذمہ داری دا علاقہ ہوئے جس لے چاہے بالبصر اپنے سر انور دی اکھاں دے نال بھی نگاہ پا سکے او بالبصیرت جس لے چاہے دل مبارک دی اکھاں دے نال بھی مشاہدہ فرما سکے. حاضر و ناظر دا ای امان ہے. باقی محبوب علیہ السلام نو جسم مقدس نال اساں ہر جگہ دوتے نہیں مندے. محبوب جتھے بھی جلوہ گر ہوندن بے مثل و بے مثال ذات ببرکات ایک وقت ایک مقام تے ہوندن اور ایک مقام تے جلوہ گر ہو کے محبوب جڑے توجہ فرمیندن کائنات دا تحت الصراط لے کے عرش اولا سمیت کوئی مقام نبی علیہ السلام دی نگاہ اقدس تو پوشیدہ نہیں رہندا. ادھو تے دلائل بالکل قرآن پاک حدیث کریمہ دے پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام دا عمل مبارک بالکل واضح. انشاءاللہ آئندہ کدے حاضری ہو سی تو تفصیل دے نال تے بہنوں کے حقوق دینے بھائی قرآن پاک نے فرمائے. ہاں جی واضح طور تے اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے نا وراثت دے احکام جڑے نا تو او للذکر مثل حظ الانثیین فرمایا بھائی نو ڈور پے ملسن والدین دی جائے. والد دا ترکہ ہوئے امی جان دا ترکہ ہوئے انہاں دا ترکہ جس لئے تقسیم ہونا ہے. تو امی جان دا وصال ہوئے والد گرامی زندہ موجود ہیں چونکہ اولاد موجود ہے تو اللہ پاک واضح طور تے وَلَكُمُ الرُّبُعُ ٹھیک ہے تواڈے واسطے شوہر واسطے 1/4 حصہ ہے. اگر مائی صاحبہ فوت ہونے والے دی اولاد موجود ہے ساری جائیداد جتنی اما جان دی ملکیت دی چاہی چاچے محمد حسین صاحب انہوں دا 1/4 حصہ ہر چیز وچ موجود ہے پیا. اولاد نہ ہوئے تو وت ادھا حصہ شوہر دا ہویا کردا ہے. 1.5 عورت دی رخصتی ہو دا جتنا جہیز ہے دی جتنی جائیداد ہے جو کوئی خدا نہ خواستہ وہ پیاری بچی امر ربی آیا رخصتی تو دوجی ڈیاڑی فوت ہو گئی تو ہن جناب وَلَكُمُ النِّصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ قرآن فرماندا ہے 1/2 جو شوہر کول گزاریے اور بیوی دا خدا نہ خواستہ وصال ہو گئے ہر چیز دے وچ اودے شوہر دا ادھا حق آ گیا. ادھا ہن شوہر نو دے سو باقی اودے والدین کول ویسی بھیڑا بھراواں کول ویسی. تال غرض بہن ہوئے تو سورہ قرآن پاک فرماندا ہے للذکر مثل حظ الانثیین والد دی وراثت آمنی ہے یا امی جان دی وراثت آمنی ہے تو بھائی دے 2 روپے ہو سن 1 روپیہ اکیرا بھائی دے مقابلے ضرور بہن دا ہو سی کیونکہ بہن دی اگے شادی ہو بننی ہے او دی ذمہ داریاں کفالت شوہر تے آ بننی ہے ایدی شادی ہونی تے بالی بچے ہونے بھائی دی ذمہ داریاں زیادہ لہذا شریعت نے ڈبل بھائی نو دیتا ہے 1 حصہ 3 روپے ہومن تو 2 روپے بھائی دن 1 روپیہ بہن نو دیتا ہے. بیٹی ہوئے قرآن پاک فرماتا ہے اگر والد فوت ہو گئے امی جی فوت ہو گئی ہیں تو اگر 1 بیٹی ہوئے انہاں دی تو اس واسطے وَلَهَا النِّصْفُ او دے واسطے 1/2 ٹھیک ہے جی. اور اگر 2 بہناں یا اس تو زیادہ تو 2/3 3 روپے چ 2 روپے انہاں بہناں دی تقسیم ہو ویندن. بہن ہوئے وت بھی حصہ موجود ہے بیٹی ہوئے وت بھی حصہ موجود ہے عورت دا حصہ موجود ہے. شوہر اگر فوت ہو گئے تو اگر شوہر دی اولاد کوئی نہیں بیوی دی بھامے پہلے نکاح چو اولاد ہوئے پئی شوہر دی اگر اولاد نہ ہوئے تو وت بیوی دا 1/4 حصہ ہوندا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ. اور اگر شوہر دی اولاد موجود ہوئے تو وت بیوی دا الثُّمُن 1/8 حصہ ہویا کرتا ہے. تو الغرض عورت بیوی دی صورت وچ شوہر وفات پا گئے 1/4 حصہ یا 1/8 حصہ کل جائیداد وچ موجود ہے عورت دا. اگر وہ بیٹی دی صورت وچ 1 بیٹی ہے تو او دا نصف ہے پیا 2 بہنن 2 بیٹیاں یا 3 یا زیادہ تو وت انہاں دا 2/3 وچ حصہ موجود ہے. قرآن نے فرمایا اور اگر والدین دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو بھائیاں دے مقابلے چ بہناں دا 1 حصہ موجود ہے پیا. تو عورتاں نو تا اللہ اور دے محبوب نے حق دیتا ہے وہ جی میری بہن تا میرے حق چ نا معاف کر دیتا ہے میری بیٹی تا معاف کر دیتا ہے. وہ یار بیٹی ہمیشہ معاف کریں دی ہے بہن بیچاری معاف کر دیے کدے تو بھرا بھی اپنا حصہ انہوں معاف چا کرے.
کوئی برا معاف کریں ہے؟ صرف بہن ہی کیوں معاف کریں دی ہے؟ وہ بھائی اپنی بیٹی نو خوش کرو تاکہ اس دا شوہر اس دے بچے تواڈے جتنے نواسے نواسین تواڈے تے خوش رہن، تواڈے حق کی دعا کریں. اسی طریقے بھڑیجیاں نہ محروم کرو، انہاں دی والدن دیو جو تواڈی بہن ہے. جس لے تساں حقدار دا حق پچھے سونا تو محبوب علیہ السلام دا واضح فرمانے گرامی ہے جویں سورج طلوع کردا ہے نا، اللہ پاک آسمان دنیا تو خصوصی توجہ زمین دتے کردا ہے. اللہ پاک اے ابو داؤد شریف سیاستہ اور مسند احمد حدیث سے یہ محبوب علیہ السلام فرمائے ہیں کہ میرے بندے، فرمایا آتے تو عطا کر تو عطا تاکہ میں تینوں پچھو عطا کی دیا ماں. تو جڑا اپنا ہاتھ روکے اللہ پاک بھی دست رحمت روک چھوڑ دے. اللہ اس نو دیندا ہے جڑا اگاں حقداراں نو دیندا ہے. اس واسطے بھائی گزارش یہ ہے کہ اپنیاں بہناں دا اپنیاں بچیاں دا حق جڑا ہے وہ بھائی دیو. ابن ماجہ حدیث سے یہ محبوب نے فرمایا کہ من قطع ارثا وارث ہی قطع اللہ ارثہ من الجنت. جیڑا اپنے کسے وارث دا حق ادا کیتے ہیں بغیر ویسی نہ اور کسے وارث نو محروم کرسی، اللہ تعالی جنت تو اس نو محروم کر چھوڑ سی. اس وقت بھائی ساڑے معاشرے چ ساری چیزاں تے عمل ہونا چاہیے. اللہ پاک اسا سب نو عمل دی توفیق عطا فرماوے. مزید کوئی حکم ہے؟ جی ٹھیک، ختم شیف پڑھوں. جی قبر دتے آزان بھائی دیونی جائزے پئی. محبوب علیہ السلام جس لے فرغا ان دفن المیت، ابو داؤد شریف حدیث سے صحیح ہے، سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ روایت ہے، آپ قبر درست کر کے فارغ ہوئے نا، آپ سراندے والے پاسے سورہ البقرہ دا پہلا رکوع اولئک هم المفلحون تک، پواندی والے پاسے آخری رکوع سورہ البقرہ شریف دا وقت آپ کئی ہستیاں دتے تکبیر پڑھن دا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ حکم دیتا. استغفروا لاخیکم، ابو داؤد شریف محبوب فرمائندے ہیں اپنے بھائی واسطے استغفار کرو. ہنے دتے سوالات تا اللہ دا ذکر، استغفار، دعائے مغفرت، اس ساری چیزاں سیاستہ دی کتابہ ثابت ہیں. آزان بھی اللہ دے ذکران دی چو عظیم ذکر ہے پیا. شیطان جس لے بندے نو دفن کیتا ویندا ہے قبر مکمل ہوندی ہے، نکیرین علیہ السلام آ کے جس لے اٹھا کے بٹھیندے اور پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ حدیث سعید وچ شیطان اتھے بھی عالم برزخ کے خلل پیندا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے آدھا بھی میری طرف اشارہ کر میں تیرا رب ہاں، اتھے بھی دشمنی دا مظاہرہ کردا ہے. اور اڈو حدیث سے صحیح ہے جس جگہ تے اذان پڑھی ونجے شیطان 36 میل چاروں طرف علاقہ چھوڑ کے نس ویندا ہے. وَلَهُ تُرَاتھ، شیطان نو بھجاون دا طریقہ آزان ہے. تو پہلے قرون اولا چ سارے نیک ہی نیک ہوندے ہیں، قرون متوسط آئے تو نیکی بدی برابر برابر ہو گئی، کمزوری اور نیکیاں. ہن ساڈا دور ہے بے فرائض والے پاسے بھی اپنے بالاں نو نپ نپ کے لے ونجو تو وجن جے انہاں دا دا لگدا ہے وا ٹڈے اڈے تے موبائل فون وچ مصروف ہو ویندے. ہن نیکی تھوڑی ہو گئی ہے، شر دا غلبہ ہو گیا. ٹماٹر ترائے دہاڑے پہلے انہاں دا کے ریٹ آئی تے ہن اج چند نظر آندا پے تے ذرا ہنے بازار وچ ون کے پتہ کر گنو تے ہیں اسا سارے مسلمان. رمضان شریف الٹا لوگاں نو نرمی دیوی ویا سیر افطاری واسطے اساں او مسلمان بن گئے ہیں بس ساڈے تے ایا کچھ ہی ہونا ہے جو ہوندا پیا. تو بھائی ہن شر غالب. اس واسطے علماء اج دا مسئلہ نہیں، 800 سال پہلے دی فقہ دی کتاباں پڑھسو اتھے بھی لکھا پیا اسی قبر دفن تو بعد تسا جناز اذان پڑھ چھوڑو. جائز ہے کیوں؟ اذان شیطان نو بھجاون دا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ دے ذکر چو عظیم ذکر ہے پیا. جیڑا نہیں پڑھدا چونکہ محبوب نے نہیں پڑھی، پیارے اہل بیت اطہار صحابہ کرام نہیں پڑھی، لیکن چونکہ اللہ دے ذکر چو عظیم ذکر ہے تو قیاس دے نال مسئلہ ثابت ہے. جیڑا نہیں پڑھدا نہ پڑھے، لیکن جیڑے مسلمان نو دیکھے کہ اپنے عزیزاں نو دفن کر کے فارغ ہو کے اذان پڑھ کے آندن انہاں نو منع نہ کرے، کیونکہ اذان دی بے پناہ برکات پڑھن والے نو بھی فائدہ ہے اور میت نو بھی فائدہ ہے. باقی آکھنا جی اذان تا ہوندی ہے صرف یا بچے دی پیدائش دے وقت کاننے چ یا ہوندی ہے وقت نماز پنجے ایک غلط گل ہے. آپ صرف فتاوی شامی پڑھو نا اگر تو نظر آوے سی کہ 20 مقام آوے نا اگ لگ ونجے نا تے فائر بریگیڈ کولی نہ پہ بوجھ ہوئے ازے نو جتنے مسلمان کھلوتن قبلہ روح کے اذانہ پڑھو ایسی رحمت آسی اگ اتھائیں بوجھ ویسی. بارش رحمت دی بجائے زحمت ہی کنورٹ ہو ونجے، لوگاں دے کچے مکان گر رہے ہوئے، رستے مسدود ہو رہے ہوئے، اذانہ پڑھو اللہ پاک کرم فرمائے سی بارش رک ویسی، طوفانی بارش رک ویسی. اچھا کہیں دوتے ایڈا غم اور گھبراہٹ دا غلبہ اس نو بڑے بڑے انجیکشن بھی انجیکٹ کر چھوڑے نے، دوائی لا چھوڑیے، لیکن طبیعت فرحت نہیں آ رہی.
ادھے سجے کانے چی اذان چ پڑھو کھبے فوری طور تے ایسی اللہ دی رحمت ہو سی ہر غم فکر پریشانی اس دی ختم جڑے گھر چ بے برکتی ہر وقت لڑائی جھگڑا شروع ہو ونجے افراد خانہ اور جیڑا کام کرن پیر الٹا ونجے اگاں سدھا نہیں ہو رہا کام ایسی بے برکتی نحوست آ گئی ہے ان کرو 7 دہاڑے چارے کونیاں دے وچ صبح سورج نکلدے ہی اذان چ پڑھو قبلہ روح کے غروب دے وقت ہی اذان چ پڑھو چارے کونیاں چ آہستہ آہستہ وت 8ویں دہاڑ دکھائے اتفاق و اتحاد بھی ہو سی رزق چی برکت ہو سی گھر چ راحت اور سکون بھی ہو سی بھائی کوئی 67 مقامات فقہائے کرام نے لکھن تحقیق کر کے کہ اندہ ادخال المیت فی قبر ہی تساں دا قبر دے دفن کن تو بعد آ دیو فتاوی شامی دے وچ علامہ سید محمد امین عابدین شامی فرمیندن جس لے قبر دے وچ میت نو اتارن لگو نا جے ہو سکنے تا قبر وچ ہی ایک واری کھڑے ہو کے پہلے اذان پڑھی کرو وت میت نو داخل کیتا کرو اور باقاعدہ اس چیز دے شرعی دلائل ان کتاباں وچ تا الغرض بھائی 67 مقام ایسے کہ اتھے اذانہ راستہ گم کر بیٹھو ہن تو ہر پاسے سڑکاں بڑی ہوئی ہیں ہن تو اپنے کول ایپ لگی ہوئی ہے جناب راستے دی ورنہ آئی تو 200 سال پہلے یا تھالے چ ہاں جی ہوں ہی اساں بھول وینے جتھے لیند اتنے وننا پوندا ہے نا جی تو چکرا ویندا ہے بندہ بھی سجے لی تے ونجوں یا کھبے پتہ نہیں ہن کیڑے پاسے رستہ ہے رات دا ٹائم ہوئے رستہ نہ مل رہے ہوئے پہاڑی علاقے چو آپ انشاءاللہ اذان پڑھو چا فوری طور تے اللہ پاک دی طرف تانوں راستے دی رہنمائی ہوے سی کوئی نہ کوئی ذریعہ بن ویسی کہ بھائی اے رستہ اس پاسے ویندا پے تساں اس تے ونجو تو بھائی اذان دی بے پناہ برکات شیطان نو بھجاون دا ذریعہ ہے میت نو بہت اس دے نال فائدہ ہے اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول فرماوے اللہ تعالی اما جی دے درجات بلند فرماوے صحت و سلامتی نال ساڈے بزرگ محترم قبلہ محمد حسین صاحب دی عمر ساڈے بھائی محمد اسماعیل صاحب اور سارے عزیزاں تے اور تسا سب تے اللہ پاک اپنا خاص کرم فرماوے آمین وما علیہ الا البلاغ